اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، جلد ہی نادان لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا۔ اب یہاں سے جو آیتیں شروع ہوں گی 142 سے 283 آیات تک، یہاں کا خلاصہ یہ ہے کہ امت محمدیہ کو شہادت کا طریقہ، شہادت کا جو فریضہ ہے وہ سر انجام دینا ہے۔ تو یہاں پر انہی باتوں کی طرف توجہ دلائی جائے گی۔ آیت نمبر 142 سے 283 تک، جلد ہی نادان لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا۔ پہلے قبلہ کون سا؟ قبلہ اول خانہ کعبہ۔ تحویل قبلہ کے ضمن میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمام امت مسلمہ کے لیے قبلہ اول خانہ کعبہ ہی تھا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیت المقدس پہلے تھا اور بعد میں، نہیں، ہمیشہ سے جو پہلا قبلہ تھا وہ خانہ کعبہ تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تھا تو بھی یہی قبلہ تھا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، مگر جب سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تو اس وقت تابوت سکینہ صخرہ پر پڑا رہتا تھا۔ تابوت ایک ایسا تابوت تھا جس میں حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں اس میں پڑی ہوئی تھیں۔ بنی اسرائیل اس کی طرف منہ کر کے نماز، یعنی تابوت سکینہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اسے ہی مستقل طور پر قبلہ بنا لیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ کوئی گرفت نہ ہوئی، لہٰذا یہ قبلہ شرعاً بھی درست سمجھا گیا، مگر یہ صرف بنی اسرائیل کا قبلہ تھا۔ بیت المقدس جو تھا وہ صرف بنی اسرائیل کا قبلہ تھا، مکہ کے مشرکین کا نہ تھا۔ وہ کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ چونکہ مشرکین مکہ کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو بہتر سمجھتے تھے۔ اہل کتاب کون تھے؟ یہود اور نصارہ، اور مشرکین مکہ جو تھے وہ صرف بتوں کو پوجتے تھے۔ چونکہ جو تعلیم والا ہوتا ہے، جو علم والا ہوتا ہے، اس کو پرائرٹی حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں، تو ان کا جو قبلہ ہے وہی ہمارا بھی قبلہ ہوگا۔ اس لیے آپ نے کعبے کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا مناسب سمجھا، تاکہ مشرکین مکہ کے قبلے سے فرق ہو سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی طرف منسوب کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی قوم کے قبلے کو تسلیم کر لینا حقیقت میں اس قوم کی قیادت کو اور امامت کو تسلیم کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم آج بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہودی صحیح لوگ ہیں، اور ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مکہ کے لوگ ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ درست لوگ ہیں۔ تو مکہ کے لوگ کیا ہیں؟ امت محمدیہ پہ قائم ہیں۔ یعنی جس کی طرف ہم منہ کریں گے ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ یہ مذہب درست ہے۔ تو ہم کس کی طرف منہ کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مبعوث ہوئے تھے، اور وہی ہمارا قبلہ ہے، اور قیامت تک وہی قبلہ سب کا رہے گا۔ یعنی منہ کرنا جس قبلے کی طرف ہوتا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ مذہب درست مذہب ہے۔ مدینہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کو قبلہ بنانے کی آرزو کیوں پیدا ہوئی؟ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اب صورتحال بالکل مختلف تھی۔ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی آزاد ریاست وجود میں آ چکی تھی، اور اب بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا مطلب یہ تھا کہ یہودیوں کو ہم امام تسلیم کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ یہ چاہتے تھے کہ حقیقی قبلہ اول یعنی خانہ کعبہ کو مستقل طور پر مسلمانوں کا قبلہ قرار پائے۔ اس توقع میں کئی بار آسمان کی طرف رخ پھیرتے کہ شاید کسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ایسا حکم لے کے نازل ہو جائیں۔ چنانچہ برا بن عازب کہتے ہیں کہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ لوگوں نے آپ کے ساتھ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ کعبہ کی طرف ہو جائے۔ چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی، اور لوگوں کو نے بھی پڑھی۔ پھر انہی میں سے ایک شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ چکا تھا، دوسری مسجد والوں پہ گزرا جبکہ وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ اس نے کہا، اللہ گواہ ہے، میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو لوگ اسی حالت میں کعبہ کی طرف گھوم گئے، اور یہی مسجد بعد میں مسجد قبلہ تین کے نام سے مشہور ہے۔
پھر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور اسی طرح اے مسلمانوں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلا قبلہ یعنی بیت المقدس صرف اس لیے بنایا تھا تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یہاں پر امت وسط کی بات کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ امت وسط سے مراد ایسا اشرف اور اعلیٰ گروہ ہے جو عدل اور انصاف کے روش پر قائم ہوتا ہے، اور افراد اور تفرید کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ اس چیز میں بڑھ جانا یا بہت زیادہ اس چیز میں کم ہو جانا۔ مثال کے طور پر نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھایا کہ انہیں نعوذ باللہ خدا ہی بنا لیا، اور یہود نے اپنے پیغمبروں کو اتنا گھٹایا، حضرت عیسیٰ کو اتنا گھٹایا کہ ان کی پیغمبری سے ہی انکار کر دیا، یعنی افراد اور تفرید کا شکار۔ اسی طرح یہود لوگ اگر عورت پیریڈز والی ہو تو نہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھاتے ہیں، نہ اس کے ساتھ نہ کھانا پکانے دیتے ہیں، اسے اپنے گھر میں بھی رہنے نہیں دیتے، اور ان کی رہائش کے لیے الگ بندوبست کرتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں۔ دوسرا نصارہ جو ہیں عورتوں میں سے کسی بھی طرح کا پرہیز نہیں کرتے، اور مطلب ازدواجی تعلق بھی قائم کریں گے، اور ہر طرح کا جو پرہیز جو مسلمانوں میں ہے وہ منع نہیں کرتے، یعنی دونوں افراد و تفرید کا شکار ہیں، یعنی ایک پرہیز کرے گا تو بہت ہی کرے گا اور ایک نہیں کرے گا تو ساری حدیں پار کر جائے گا۔ جبکہ مسلمانوں میں کیا ہے کہ درمیانی امت ہے، امت وسط ہے۔ مسلمانوں کے دوران ہی اس میں صرف جو ازدواجی تعلق ہے اس سے منع کیا گیا ہے، باقی کھانا پکانا، کھانا دینا، گھر کے سارے کام جو ہے وہ عورت کر سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلا قبلہ بیت المقدس صرف اس لیے بنایا تھا کہ ہمیں معلوم ہو کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یعنی لوگ کہتے تھے نا کہ ابھی تو مکہ میں جب تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کی طرف خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے تھے، جب مدینہ کی طرف آئے ہیں تو پھر اب بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں، تو ایسا کیوں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا اس لیے کیا تاکہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم میں سے رسول کی بات کون مانتا ہے اور رسول جیسے کہیں ویسے کون کرتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ قبلے کی تبدیلی ایک مشکل کام تھا، اسی بات تھی، لیکن ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ تو لوگوں کے حق میں بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف کیوں دیکھتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کب تشریف لائیں اور کب قبلے کا حکم دیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا بار بار دیکھ رہے ہیں، سو اب اپنا رخ مسجد الحرام یعنی کعبہ کی طرف پھیر لیجئے، اور جہاں کہیں بھی تم لوگ ہو اپنا رخ اسی کی طرف پھیر لیا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلے کا یہ حکم ان کے رب کی طرف سے ہے اور بالکل درست ہے، یعنی یہودی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ ہی ہمارا قبلہ ہے، سب کا قبلہ ہے، لیکن بات نہیں مانتے۔ اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں، یعنی یہود جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے رسول کو نہیں مان رہے، کعبہ کو نہیں مان رہے، قرآن کو نہیں مان رہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اس سے بے خبر نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ آپ ان اہل کتاب کے پاس کوئی بھی نشانی لے آئیں، یعنی کوئی بھی معجزہ آپ دکھا دیں، یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہیں، بلکہ کوئی بھی دوسرے کی قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں۔ اور اگر آپ نے اس علم کے بعد یعنی آپ کو یہ علم ہو گیا کہ خانہ کعبہ ہی آپ کا قبلہ ہے، اس کے پاس جو آپ کے پاس آ چکا ان کی خواہشات کی پیروی کی، کن کی خواہشات کی؟ یہودیوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو یقیناً آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ یعنی جو بھی اب خانہ کعبہ کی طرف کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ یہودیوں کو خوش کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس سے ناراض ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے شخص ظالم ہوں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات دی ہے وہ اس کعبے کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔
پھر بھی ان میں یقیناً ایک گروہ ایسا ہے جو دیدہ اور دانستہ حق بات کو چھپاتا ہے۔ اچھا، بعض مفسرین کرام کہتے ہیں کہ وہ اس کعبے کو یوں پہچانتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کیونکہ بیٹا اور یا بیٹی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو والدین کو پتہ ہوتا ہے میرا بیٹا کیسا بولتا ہے، کیسے چلتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا نہیں کھاتا، پھر اس کے جسم پہ کہاں نشان ہے، اس کی عادتیں کیسی ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو ایسے پہچان لیتے ہیں۔ اسی طرح سے تورات میں اتنا کھل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ اسی طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ پھر بھی ان میں یقیناً ایک گروہ ایسا ہے جو دیدہ اور دانستہ حق بات کو چھپا جاتا ہے۔ یہ تحویل قبلے کا حکم جو تمہارے رب کی طرف سے بالکل درست ہے، لہٰذا اس کے متعلق کسی شک میں نہ پڑ جانا۔ ہر ایک کے لیے ایک مقررہ سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، سو تم نیک کاموں میں پیش قدمی یعنی آگے بڑھو۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آنے پر قادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے بھی سفر وغیرہ میں نکلیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے بھی سفر پہ نکلیں تو نماز کے وقت اپنا رخ کعبہ کی طرف پھیر دیں، یہ تمہارے رب کا بالکل درست فیصلہ ہے، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ آپ جہاں سے بھی نکلیں تو نماز کے وقت اپنا رخ کعبہ کی طرف پھیر دیں، جہاں کہیں بھی تم اے مسلمانوں ہوا کرو تو اپنا رخ اسی کی طرف پھیر لیا کرو، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اس حکم کو 3 دفعہ کیوں دہرایا گیا؟ اس آیت کو بار بار کیوں دہرایا گیا؟ کیونکہ اس کی وجوہات الگ ہیں۔ مثلاً قد نرا تقلب وجہک فی السماء سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی رضا اور اظہار کی تکریم یعنی اس کی رضا کی عزت کی خاطر تحویل قبلہ کا حکم دیا، اور وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا میں یہ ارشاد فرمایا کہ تحویل قبلہ کے مسئلے پر جھگڑے کھڑے کرنا درست کام نہیں، اصل کام تو نیک کاموں کی طرف پیش قدمی ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اس کا مطلب یہ ہے، اس میں یہ واضح فرما دیا کہ لوگوں تم مسلمانوں سے جھگڑنے کا موقع باقی نہ رہے۔ وہ یوں کہ تحویل قبلہ سے پہلے یہودی مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ ہمارا دین تو مانتے نہیں ہو، لیکن نماز تم ہماری قبلے کی طرف پڑھتے ہو، اور مشرکین مکہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ دعویٰ تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے کا کرتے ہو مگر ان کا قبلہ چھوڑ دیتے ہو۔ تو یہ ان 3 باتوں کی وجوہات کی وجہ سے یہ 3 دفعہ اس میں ارشاد کیا گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے، مگر جو ان میں سے بے انصاف ہیں وہ اعتراض کرتے ہی رہیں گے، تو اس لیے تم ان سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ فلا تخشوہم واخشونی ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، اور اس لیے بھی مجھ سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دوں، اور اس لیے بھی کہ تم ہدایت پا سکو، جیسا کہ ہم نے تم پر یہ انعام کیا ہے کہ تم ہی میں سے تم میں ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ کچھ بھی سکھاتا ہے جو پہلے تم نہ جانتے تھے۔ یہاں پہ دیکھیں کیا بیان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم، یتلو پڑھتے ہیں، علیکم تم پر آیاتنا میری آیات، یعنی پہلا کام قرآن کا کیا ہے، مقصد کیا ہے ہمارا، قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا، تلاوت درست طریقے سے سیکھنا۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ کیسے پاک کرتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں احکامات دیے ہیں کہ یہ برائی نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، یہ اور نیکیوں کا حکم دیا ہے، اس طرح سے انسان پاک ہوتے ہیں۔ اب قرآن آنے سے پہلے جو تھا عربوں میں کتنی برائیاں تھیں، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، آپس میں جو ان کے قبیلوں میں لڑائی ہوتی تھی وہ پشتہ پشت جاری رہتی تھی۔ تو کیا ہوا کہ ان برائیوں کو ختم کیا اور نیک باتوں کی طرف بڑھایا، تو اللہ کے رسول وسلم کس لیے آئے تھے؟ پاک کرنے کے لیے آئے تھے۔ یزکیکم، برائیاں گناہ دھو دیتے تھے، پاک کر دیتے، اس کی جگہ نیکیاں جو ان کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا تھا وہ کرتے تھے، ان کا یہ کام تھا۔ وہ یزکیکم، ان کو پاک کرتے تھے۔ وہ یعلمکم الکتاب، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے تھے، والحکمہ، اور حکمت کی،
کتاب کی تعلیم دینا نا، قرآن کی تعلیم دینا، حکمت یعنی اس پر عمل کر کے سکھانا کہ وہ کیسے عمل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کام تھے۔ تو ہمارے لیے کیا مقصد ہے؟ ہم نے قرآن کو تلاوت بھی کرنا ہے، قرآن کے الفاظ کو سمجھنا بھی ہے، اس کا ترجمہ بھی سیکھنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا فرمایا، کسی بھی تفسیر سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر کے پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ یہ جو ہے قرآن کے ہمارے پر حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور کفران نعمت نہ کرو۔ لہٰذا تم پہ لازم ہے کہ مجھے ہر دم یاد کرتے رہو، اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ کسی مجمع میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ اب ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ایک محفل لگی ہوئی ہے، وہ ہے فرشتوں کی محفل، تو وہ ہمیں بھی ہمارا نام لے کر ہمارے باپ کے نام کے ساتھ ہمیں اوپر یاد کر رہے ہیں، تو ان کا یاد کرنا کتنا زبردست ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ کسی مجمع میں مجھے یاد کرے گا میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں دونوں بازو پھیلا کر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ چلتا ہوا میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کے پاس جاتا ہوں۔ تو اب آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ لوگوں نے قدم اٹھایا ہے ایک، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف 2 قدم اٹھائے ہیں۔ آپ ایک بازو کر کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ 2 بازو کر کے آپ کی طرف آئے ہیں۔ آپ چل کے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دوڑ کے آئے ہیں، الحمدللہ۔ پھر شکر کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں بحال نہیں رکھتے بلکہ مزید بھی عطا فرماتے ہیں۔ ناشکری کی صورت میں وہ نعمت ہی نہیں چھنتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی ملتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو سمجھ لو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب کوئی مشکل درپیش ہو تو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو کیونکہ وہ حقیقتاً زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کی کیفیت سمجھ نہیں سکتے۔ صحیح احادیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسموں میں ہوتی ہیں، عرش کے ساتھ کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، یہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آگے ہم ضرور تمہیں خوف سے فاقے میں مبتلا کر کے نیز جان میں مال میں پھلوں کے خسارے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جب انہیں کوئی مصیبت آئے تو فوراً کہہ اٹھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خود بھی اللہ ہی کی ملک میں ہیں، یعنی اللہ ہمارا مالک ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے عنایات ہوتی ہیں اور رحمتیں برستی ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ کیسے لوگ؟ جب کوئی مشکل آ جائے، کون سی مشکل آ جائے؟ جب کوئی خوف آ جائے، کوئی بھوک آ جائے، کوئی امن میں بدامنی پھیل جائے، کوئی جان کسی کی چلی جائے، کوئی پھلوں میں رزق میں یا معاشی صورتحال میں کوئی ابتری آ جائے تو پھر کیا وہ صبر کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر میری عنایتیں ہوں گی، میں ان پر اپنی رحمتیں نازل کروں گا اور پھر ایسے ہی لوگوں کو میں ہدایت دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص کعبے کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا بھی طواف کرے، اور جو شخص برضا و رغبت نیکی کا کوئی کام کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور ہر بات کو جاننے والا ہے۔ صفا اور مروہ کے بارے میں کیوں بتایا کہ پہلے جو صفا اور مروہ جو خانہ کعبہ کے نزدیک 2 پہاڑیاں ہیں، جب وہاں پر مشرکانہ جاہلیت پھیل گئی تھی تو ان پہاڑیوں کے پر 2 بت رکھ دیے گئے تھے، اصاف اور نائلہ کے بت رکھ دیے گئے جن کے ارد گرد چکر لگاتے تھے۔
جب اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کا حکم دیا، حج کا طریقہ کار سکھایا، تو صفا اور مروہ میں بھی چکر لگانے ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے دل میں یہ سوال کھٹکنے لگا کہ آیا صفا اور مروہ کے درمیان ہم سعی کریں یا نہ، کیونکہ ان پر تو بت رکھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، صفا اور مروہ میں تم نے سعی کرنی ہے، اور اس کے بغیر نہ حج ہوگا نہ عمرہ۔ ہاں، اس پہ بت ہٹا دیے گئے تھے بعد میں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جو لوگ ہمارے نازل کردہ واضح دلائل اور ہدایت کی باتیں چھپا دیتے ہیں جبکہ ہم انہیں اپنی کتاب میں سے سب لوگوں کے لیے کھول کے بیان کر چکے ہیں، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ البتہ جن لوگوں نے اس کام سے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور جو بات چھپائی تھی اس کی وضاحت کر دی، تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں ہر ایک کی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اور جو لوگ کفر کرتے رہے پھر اسی حالت میں مر گئے، ایسے لوگوں پر اللہ کی، فرشتوں کی، سب لوگوں کی لعنت ہے۔ یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ، اب اس وقت تو بیان کیا جا رہا تھا نا کہ تورات میں جو بھی بات بتائی جاتی ہے اس کو چھپائیں تو ان کے پر لعنت۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو قرآن کی کوئی بات ہے، قرآن کی کوئی بات کسی کو علم ہے، اور جب موقع آیا اس نے نہیں بتایا اور اسے چھپا گیا کسی مصلحت کے تحت، کسی بھی ایسی بات کے تحت یا کسی لالچ کے تحت، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اس کے اوپر لعنت ہوگی۔ لیکن اگر وہ شخص بھی توبہ کرتا ہے، پھر اصلاح کر لے، یعنی جو بات بتائی تھی اس کو درست کر، میں نے فلاں بات غلط بتائی تھی، اس کو میں اب درست کر رہا ہوں، تو پھر کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو غفور الرحیم ہوں، میں تو بخشنے والا ہوں، میں تمہاری اس خطا کو معاف کر دیتا ہوں۔ مثلا آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، علماء ہوتے ہیں، پیر اور مشائخ، واعظین اور مصنفین وغیرہ حضرات، اگر اللہ تعالیٰ کے واضح احکام اور ہدایت کو چھپا دیں، اس کا نتیجہ چونکہ عام گمراہی اور فساد کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، لہٰذا یہ لوگ بدترین قسم کے مجرم ہوتے ہیں، جو اپنے گناہ کے بوجھ کے علاوہ بے شمار اپنے پیروکاروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ان پہ بھی لعنت کرتا ہے، فرشتے، انسان بھی، اور سمندر کی مخلوق بھی اور ہوا کی مخلوق بھی ان پر لعنت کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی لعنت کرتی ہیں۔ اسی لیے فساد فی الارض، یعنی زمین میں جب فساد پھیل جاتا ہے یا عذاب الہی کی صورت میں، انسانوں کے علاوہ اس سے دوسری مخلوقات بھی متاثر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر علماء یہود، جنہوں نے تورات کے علم کو بس صرف اپنے تک محدود رکھا تھا، یعنی اپنے حلقے، اپنے علماء کرام کو ہی معلوم ہوتا تھا اور عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا، کہ رجم کی آیت کو چھپاتے تھے۔ رجم کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جاتا ہے، شادی شدہ۔ اگر جو شادی شدہ نہ ہو، کنوارا زنا کرے، اس کو کیا ہوتا ہے، اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ جو شادی شدہ زنا کرتا ہے ان کو پھر کیا ہوتا ہے، پتھر مار مار کے مار دیا جاتا ہے۔ یہ آیتیں تورات میں موجود تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ آیتیں اتری تو پھر انہوں نے اسے چھپا لیا۔ تو پھر اب یہ آیتیں پہلے قرآن میں موجود تھی، بعد میں منسوخ ہو گئی، ان کا لکھا ہوا بھی منسوخ ہو گیا، لیکن اس کا حکم موجود ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو، جس نے خدا کے اقرار کیا تھا کہ میں نے ایسے گناہ کا کام کیا، مجھے سزا دیں، تو بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تھا کہ اس کو رجم کر دیا جائے۔ جب یہ آیات آئی نا، تو یہودی نے کہا کہ یہ آیت ہمارے یہاں موجود نہیں ہے، اس کو چھپا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چھپائے گا وہ کیا ہے، اس کے اوپر لعنت ہوگی۔ دیدہ دانستہ عوام میں یہ مشہور کر دیا، پھر انہوں نے اس کی رجم کی آیت کو چھپا لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا مشہور کر دیا تھا یہودیوں نے، کہ ابراہیم علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام وغیرہ یہودی تھے نعوذ باللہ، یا قبلے کے متعلق صحیح معلومات عوام سے چھپا لی تھی۔ ان کی تورات میں بھی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں خانہ کعبہ بنایا اور یہاں پہ کھڑے ہو کے تعمیر کی، اور ان کی جگہ پہ کھڑے ہونے کا قبلہ اول، یہاں نماز کی جگہ بناؤ، ان کو معلوم ہے سب کچھ، انہوں نے یہ باتیں چھپا لی۔ اور کیونکہ وہ بیت المقدس کو ہی قبلہ بنانا چاہتے تھے، اپنی مرضی سے انہوں نے کہا کہ یہ بیت المقدس کے بارے میں باتیں لکھی ہیں، یہ قبلہ خانہ کعبہ کے بارے میں باتیں نہیں لکھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس سے توبہ کر لیں میں انہیں معاف کر دوں گا، کیونکہ میں تو غفور الرحیم ہوں، میری صفت ہے معاف کرنا، میں معاف کر دوں گا۔ لیکن اس کی اصلاح بھی وہ کریں اور پھر اپنی غلطی کی وہ مانیں اور پھر کہیں کہ نہیں یہ قبلہ نہیں تھا بلکہ اس قبلے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیر لیں، تو میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا۔ ورنہ جو کفر کی حالت میں مر گئے تو ان سب کے اوپر جو ہے وہ لعنت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہمیشہ اسی حالت میں پڑے رہیں گے اور ان سے یہ سزا کم نہیں ہوگی اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت دی جائے گی۔ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ اب ہم بولتے ہیں نا اللہ، اور ایک وہ ہے الہ۔ الہ جو ہوتا ہے نا، کہا جاتا ہے معبود کو جس کی عبادت کی جائے،
ٹھیک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الہ کا مطلب ہے جس کی تم عبادت کر رہے ہو وہ نہیں، بلکہ الہ وہ ہے، اللہ الہ ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، وہ نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہی عبادت کے مستحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الرحمن اور رحیم کا تذکرہ کیوں کیا گیا یہاں پہ؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، یہاں پہ الہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ الہ کا مطلب معبود، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے معبود مگر وہی، وہ رحمان الرحیم ہے۔ کیونکہ وہ رحمان ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ رحمت بھیجتا ہے، اور رحیم آخرت میں بھی رحمت کرے گا، تو پھر جب دنیا میں اس نے رحمت دینی ہے تو پھر کسی اور سے سوال کیوں کیا جائے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، جو کچھ سوچتے سمجھتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کو نفع دینے والی چیزیں لیے سمندروں میں چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے آسمان سے بارش نازل کرنے میں، جس سے وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اس میں ہر طرح کی جاندار مخلوقات کو پھیلا دیتا ہے، نیز ہواؤں کے گردش میں، ان بادلوں میں جو زمین اور آسمان کے درمیان تابع فرمان ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ جو چاہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اسے چاہیے کہ ان نشانیوں کو دیکھے، اسے اللہ تعالیٰ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دیا ہے، اپنی توحید کے بڑے زبردست قسم کے 8 دلائل دیے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، بالکل صاف واضح، اتنے عظیم الشان آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا۔ ہم ایک مکان بناتے ہیں تو اس کی چھت کے لیے ہمیں ستون لازمی کھڑے کرنے پڑتے ہیں۔ اب ہم کرسیوں پہ بیٹھے ہیں تو کرسیوں پہ ہم نے ایک ان کے پائے بنائے ہیں تاکہ وہ کرسیاں اپنی جگہ پہ قائم رہیں، اس کے بغیر تو ہم ہوا میں معلق نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست آسمان ہوا میں کھڑا کر دیا ہے۔ پھر زمین کو اس طرح بنایا کہ تمام مخلوقات کے لیے کافی ہو گیا۔ ہم اس میں چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس کو کھودتے ہیں، اس میں مکان بناتے ہیں، اس میں پانی ڈالتے ہیں تو اس میں بیج ڈالتے ہیں تو ہمارے لیے پھل پھول پودے نکلتے ہیں، اسی میں جانور رہتے ہیں، اسی میں انسان رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو مہربان ماں کی طرح بنایا۔ پھر جب ہم مر جاتے ہیں تو یہ ہمیں مہربان ماں کی طرح سمیٹ لیتی ہے، ہماری ساری برائیوں کو، کہ ہمیں کیڑے لگیں یا پھر ہمارے گھر سڑ جائے، اللہ تعالیٰ اس میں سمیٹ کر یہ ہمارے مہربان کی طرح ہماری حفاظت کرتی ہے۔ دن رات کا ایک کے بعد آنا اور پھر جانا، اوقات کا بڑھنا، جہازوں کا بڑے بڑے محیط اور متلاطم سمندروں میں رواں دواں ہونا، آسمان سے بارش برسانا جس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، پھر ہر جاندار میں پیدائش کا سلسلہ قائم کرنا اور انہیں تمام زمین پر پھیلا دینا، ہواؤں کی رخ میں تبدیلی پیدا کرنا، بلندیوں پر بادلوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا، یہ سارے کام ایسے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ سوچیں ذرا، بادل ہمارے آج آئے ہوئے ہیں، کتنا پیارا موسم ہے، ہم میں سے کوئی یہ چاہے کہ ابھی بارش ہو جائے، کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم میں سے ابھی کوئی چاہتے کہ سورج نکل آئے، کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ جو اب پانی چڑھاتے ہیں اپنی موٹروں میں، کیسے چڑھاتے ہیں؟ بٹن ڈلاتے ہیں، جب نیچے پانی میں ٹینکی میں موجود ہوتا ہے ہم اسے موٹر لگاتے ہیں، پھر پانی اوپر چڑھتا ہے ٹینکی کے۔ کتنا اگر خالی ہو ٹینکی اوپر کی تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ گھنٹے سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے، اور کتنی بجلی خرچ ہوتی ہے۔ اور جب لائٹ نہ ہو، چلی جائے، تو ہم اگر ٹینکی میں پانی نہ ہو تو ہم بغیر پانی کے رہنا ہمارے لیے ایک دن بھی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی موٹر کے یہ ٹنوں پانی بادلوں میں چڑھا کر سمندروں کے ذریعے اور ہواؤں میں اڑا کے پھرتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہاں بارش ہوتی ہے، برسا دیتے ہیں۔ پھر پانی کو کہیں بہا دیتے ہیں، کہیں ندی نالوں کی صورت میں بہاتے ہیں، کہیں کھیتوں میں قطرہ قطرہ کر کے ڈالتے ہیں، وہاں کھیتوں میں پانی جاتا ہے، کہیں زمین کے اندر اسے کنویں کی صورت میں کر دیتے ہیں، کہیں بارش میں، کہیں برف کی صورت میں اسے پہاڑوں پہ جما دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے فریج ہوتا ہے نا، اس میں فریزر علیحدہ ہوتا ہے، فریز کی ہوئی چیزیں نیچے فریج، اللہ تعالیٰ نے فریزر بڑے بڑے بنائے ہیں جہاں پہاڑ ہیں، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پانی کو جما دیا ہے تاکہ آہستہ آہستہ جب گرمیوں میں پانی کی ضرورت ہے رس رس کر پانی ہمیں ملتا رہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے کرنے کے کام ہیں، کوئی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست نشانیاں دی ہیں، تو کوئی ہے جو ان نشانیوں کو دیکھے اور مجھے پہچان لے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں کس نے پہنائی ہیں؟ اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو پہچانو، ان نشانیوں کو دیکھو۔ کسی انسان، کسی جن، کسی فرشتے کا ہاتھ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان نشانیوں کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غیر اللہ کو اس کا شریک بناتے ہیں۔ غیر اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کے سوا
किसी भी दूसरी चीज़ को माबूद बना लो। कुछ लोग बुतों का बनाते हैं, कुछ सूरज चाँद सितारों का बनाते हैं, कुछ दरख्तों का बनाते हैं, कुछ जानवरों का बनाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं गैर अल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा जिसको भी तुमने शरीक बनाया है वो इन शरीकों को यूँ महबूब रखते हैं जैसे अल्लाह को रखना चाहिए था। और जो ईमानदार हैं वो तो सबसे ज़्यादा अल्लाह ही से मोहब्बत रखते हैं। काश इन ज़ालिमों को आज ये बात पता चल जाए जो उन्हें अजाब देकर सूझेगी कि तमाम कुव्वत तो अल्लाह ही के लिए है, नेज़ अल्लाह ताला सज़ा देने में बहुत सख्त है। यानी अल्लाह की मखसूस सिफ़ात में शिर्क क्या होता है? अल्लाह की मखसूस सिफ़ात में अपने माबूदों को अल्लाह का बराबर ठहरा लेते हैं और खालिक मालिक राज़िक होने की हैसियत से अल्लाह के जो हकूक़ है वो बंदों को दे देते हैं। मिसाल के तौर पर किसी की औलाद ना हो, वो क्या कहता है फ़लाँ पीर के पास चले जाओ, फ़लाँ मज़ार के पास चले जाओ और फिर या कोई ऐसी जगह चले जाओ वहाँ पे कोई धागा लटका दो, ये कर दो, तुम्हें औलाद मिल जाएगी, या इतना तावीज़ लगा लो, इतना कर लो। तो क्या है ये सब क्या है? शिर्क है। औलाद कौन देने वाला है? अल्लाह ताला। पैगम्बरों को भी तो अल्लाह ताला ने पैदा किया। हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से दुआ की तो वो भी तो पैगम्बर थे, उन्हीं के बुढ़ापे में औलाद मिली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी तो बुढ़ापे में औलाद मिली, उन्होंने किससे दुआ की थी? अल्लाह से। तो जब हमारे माशरे में भी जब औलाद किसी की ना हो तो कोई टोने टोटके की तरफ ना जाए, किसी पीर फ़कीर की तरफ ना जाए, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ मांगे। अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल करने वाला है। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, जब पेशवा किस्म के लोग जब जिनकी दुनिया में पैरवी की जाती थी अज़ाब को देखेंगे तो अपने पीरों मुरीदों से बेजार हो जाएंगे। आज जब हम पीरों मुरीदों के पास हमारे माशरे के लोग जाते हैं ना और बड़ा उनको जी बड़ा समझते हैं, उनके ऊपर चढ़ावे चढ़ाते हैं, नज़रें चढ़ाते हैं, बड़ी इमाम की देगे लगती हैं, दाता साहब के पास जाते हैं, उनके पास जाके चादरें चढ़ावे। क़यामत के दिन जब आमने सामने होंगे ना तो वो पीर कहेंगे तुमने क्यों हमारी पूजा की? हम जैसे जो लाहौर वाले हैं वो तो बहुत नेक इंसान थे ना, अब्दुल कादिर जिलानी बहुत नेक इंसान थे। उनके मरने के बाद लोगों ने उनके ऊपर ये शिरक का और ये अपना कारोबार जमा लिया ताकि वहाँ से उनको पैसे मिल सकें। तो क़यामत के दिन जब ये पीर और मरीद एक दूसरे के सामने होंगे तो पीर साहब कहेंगे कि भाई मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था मेरी इबादत करो, मेरी कब्र पे तुम आओ, मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था। तो फ़कीर जो कहेंगे ना, जब अल्लाह ताला कहेंगे तुमने क्यों इबादत की मुरीद, तो मुरीद कहेंगे हमने इनकी, वो वहाँ झूठ बोलेंगे, हमने इनकी इबादत नहीं की, यानी वो उनसे भाग जाएंगे। जब तुम क़यामत के दिन उनसे भाग जाओगे तो आज क्यों तुम उनके पास जाते हो? और ये पीरी मुरीदी एक दूसरे के साथ बेजार हो जाएंगे, इनके आपस के ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे। जो लोग पैरवी करते हैं यानी मुरीद, वो बोल उठेंगे काश हमें दुनिया में एक दफ़ा जाने का मौका मिले तो जैसे ये बेजार हो रहे हैं ना हम भी इनसे बेजार हो जाएं। यानी जैसे ये पीर साहब आज क़यामत के दिन हमसे बेजारी का इजहार कर रहे हैं तो हमें भी अल्लाह एक दफ़ा तो दुनिया में भेज दे, हम भी ऐसा ही करेंगे कि इन पीरों की तरफ नज़र उठा के नहीं देखेंगे, हम अल्लाह सिर्फ तुझे ही पूजेंगे। अल्लाह ताला उन्हें उनके अमाल इस तरह दिखाएंगे कि वो उन पर हसरत बन जाएंगे और वो दोज़ख से किसी कीमत नहीं निकल सकेंगे। हसरत क्या होगी? हसरत एक तो ये होगी कि मुर्शिदों ने अपने वादों के ख़िलाफ़ बेजारी का इजहार कर दिया होगा। दूसरी ये कि जो अच्छे अमाल मसलन सदका, खैरात, नज़र नज़ाज वगैरह करते थे तो उनके शिर्क की वजह से ज़ाया हो जाएंगे और बुरे अमाल बरकरार रहेंगे। देखें जब कोई शिर्क करता है ना, बिद्दत करता है, गुमराही करता है, तो साथ में अगर वो 100 हज भी करे, शिर्क के साथ उसने 100 हज किया होगा तो शिर्क अगर एक पानी की बूंद के बराबर भी होगा तो उसके 100 हज ज़ाया हो जाएंगे। अल्लाह ताला तो देखें पिछली आयत में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अल्लाह ताला क्या कुछ करने पे कुदरत रखता है और अल्लाह ताला ने सारी कायनात को बनाया। अल्लाह ताला की ताकत, क़ुव्वत, इल्म देखना, अल्लाह ताला की सिफ़ात बहुत आला और अज़ीम है। जब इतना आला और अज़ीम हमारा रब है तो जब हम उसको इबादत करते हैं तो वो रब कैसे बर्दाश्त करेगा कि जब हमने अल्लाह की इबादत करनी तो साथ में हम किसी दूसरे पीर फ़कीर की तरफ भी चले जाएं। अल्लाह ताला को ऐसी इबादत की ज़रूरत नहीं है, वो तो बहुत बुज़ुर्ग, बहुत बुलंद और बाला बरतर है। उसे इन इबादतों की, उसे सिर्फ़ खलूस नीयत की ज़रूरत है कि जो भी काम करें नेक, छोटा से छोटा, चाहे परिंदों को बाजरा ही डाल, खलूस नीयत के अल्लाह सिर्फ तेरे लिए ये मैं कर रही हूँ और किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रही। अल्लाह ताला उस खलूस नीयत को कबूल करता है, फिर अल्लाह ताला उसकी जज़ा उसके खलूस नीयत के मुताबिक देता है। हमारे नामे अमाल जब तोले जाएंगे तो वज़न उसका नहीं होगा कि कितना काम हमने किया, कितनी क्वालिटी, कितना हमने सदका किया, कितना खैरात, किसी ने 1 लाख किया, किसी ने 1 रुपया किया। अल्लाह ताला खलूस देखेगा। 1 लाख करने वाले में रियाकारी थी, तकब्बुर था, उसको उसके मुताबिक जज़ा दिया जाएगा और 1 रुपया देने वाले का खलूस बहुत ज़्यादा था, अल्लाह ताला उसे बहुत बढ़ा चढ़ा के दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला उस वक़्त खलूसों को, पैमानों को, नियतों को जो है अल्लाह ताला तोलेंगे। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, लोगों ज़मीन में जो हलाल और पाकीज़ा हैं वही चीज़ें खाओ और शैतान के पीछे ना लगो।
یعنی یہاں پر کسب حلال کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک مال قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا جس کا انہوں نے رسولوں کو حکم دیا۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گوشت جو مال حرام سے پروان چڑھا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور جو بھی گوشت حرام سے پروان چڑھا ہے اس کے لیے جہنم ہی لائق تر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں، کیونکہ سود ایک ایسی چیز ہے جو سارے بینکوں میں ایسی ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی سود سے بچا ہوا نہیں، چاہے کوئی کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے چاہے کوئی سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے۔ ہوتا یہ ہے کہ سود کا پیسہ روٹیٹ ہوتا ہے اور وہ سب میں جاتا ہے، لیکن ہم لوگ مکلف ہیں اس پہ جس پہ ہم خود کچھ کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم خود کیا کریں، ہم کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھیں، سیونگ میں پیسے نہ رکھیں۔ سیونگ میں کیا ہوتا ہے، سود آتا ہے، کرنٹ میں سود نہیں آتا۔ ہم اپنی حکومت کو، اپنی گورنمنٹ کو یا بینکوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم اس کے اوپر اختیار نہیں رکھتے، ہم اپنے اوپر اختیار رکھتے ہیں۔ جو ہمارے پاس ہم جتنا کر سکتے ہیں نا، ہمیں اتنا کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں وہی کھاؤ، شیطان کے پیچھے نہ لگو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کیا کرتے تھے جو مشرکین مکہ تھے؟ مشرکین مکہ اپنے جانوروں کو معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، ان کا گوشت، ان کا دودھ سب اپنے پر حرام کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم حرام کیوں کرتے ہو جبکہ میں نے یہ تم پر حلال کیا ہے؟ نظر نیاز کو غیر اللہ کے لیے پکڑ کے خود کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو حرام ہے، یہ کیوں پکاتے ہو؟ شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، اپنی طرف سے حلال و حرام نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہاں شیطان کے پیچھے چلنے سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی انہیں حرام نہ سمجھو۔ جیسے مشرکین عرب بتوں کے نام سانڈ چھوڑ دیتے تھے، پھر ان جانوروں کا گوشت کھانا یا ان سے کسی بھی قسم کا نفع اٹھانا حرام سمجھتے تھے، یا کسی مخصوص کھانے پر اپنی طرف سے پابندی عائد کر کے اسے حرام کر لیتے تھے۔ یہی صورت کسی حرام چیز کی حلال قرار دینے کی ہے۔ یہود نے جیسے سود کو حلال قرار دے دیا، امیوں کا مال کھانا، امیوں کس کو کہتے ہیں کہ یہود کے علاوہ باقی سب کو وہ کہتے تھے یہ ان پڑھ جاہل لوگ ہیں، ان کا مال کھانا جائز سمجھتے ہیں۔ اور کیونکہ پھر امت میں سے پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میرے امت میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو شراب کا کوئی دوسرا نام رکھ لیں گے اور اس کو حلال بنا لیں گے۔ ابو مالک کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں میری امت میں سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کو، ریشم کو یعنی سلک پہننے کو، آدمیوں کے شراب اور باجے گاجے وغیرہ کے دوسرے نام رکھ کے انہیں حلال بنا لیں گے۔ جیسے ثقافت کے نام پر کیا ہمارا ثقافتی طائفہ جاتا ہے جو باہر کے ملک جا رہا ہے، اس میں کیا ہے، ناچ گانے ہوتے ہیں، ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہماری ثقافت ہے، ہم نے اس کا نام چینج کر لیا، ثقافت کا نام رکھ لیا۔ اسی طرح سے جب ہمارے ہاں کچھ کھانے حرام، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حرام کو حلال کر لیتے تھے وہ لوگ، حلال کو حرام کر لیتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی معاشرے میں غور کریں تھے بہت سی چیزیں موجود ہیں، یعنی بہت سے معاشرے ہوتے ہیں، بہت سے خاندان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں کھانا نہ پکاؤ، ہمارے ہاں ہمارے بزرگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بعض لوگ اچار ڈالنے کو پسند نہیں کرتے، بعض لوگ کہتے ہیں فلاں ڈش فلاں دن نہیں پکے گی، یہ ہمارے یہاں حرام ہے یہ پکنا۔ بھائی کس نے تمہیں کہا کہ یہ حرام ہے؟ یہ کوئی ایسی بات، بعض لوگ کلر کو کوئی خاص کلر کر دیتے، یہ ہمارے خاندان میں نہیں پہنا جائے گا، تو کیا ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نہ پہنو، ہمارے ابا جی ڈانٹیں گے تو امی جی ڈانٹیں گی یا ساس ڈانٹیں گی، یا ہمارے خاندان میں ایسے نہیں ہوتا، ہرے رنگ نہ پہنو۔ یعنی کوئی کلر اپنے اوپر مخصوص کرے نہ یہ نہیں پہننا، کوئی کھانا مخصوص کرے نہ کوئی دن مخصوص کرے نہ اس دن میں ہم نے یہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو میں نے تمہیں نہیں کہا، ایسی چیزیں تو میں نے تمہیں حرام نہیں کی، حرام چیزیں صرف تھوڑی سی ہیں، یہ تم کر کے شیطان کے قدم پہ چلو گے۔ کیوں شیطان کے قدم پہ چلو گے؟ کیونکہ حلال اور حرام ہی ہمارا مذہب ہے۔ اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ کہے یہ حلال ہے تو ہمارے لیے حلال ہے، اللہ کا یہ حق ہے یہ حرام ہے تو یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم یہ حق کسی دوسرے کو دیں کہ وہ حلال اور حرام کرے۔ جو حلال اور حرام کی کہے کہ اور اپنی طرف سے قانون بنائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسے معبود بنا لیا ہے، اس کے کہنے پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دے گا، نیز اس بات کی کہ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی بات، یعنی اگر ہم بھی کوئی ایسی بات کہتے ہیں نا کہ فلاں بھائی یہ بات قرآن میں ہے اور قرآن میں نہ ہو، تو ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ بہتان لگا رہے ہیں۔ تو بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ پھر جب ان کفار و مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی، تو کہتے ہیں
کہ اسی طریقے کی ہم پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ آج بھی جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کنڈے نہ کرو، یا یوم عاشور پہ حلیم نہ بناؤ، یا پھر 10ویں 20ویں 40ویں نہ کرو، یا دوسری باتوں کی طرف منع کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اچھا کیوں کرتے ہو بتاؤ، کہ ہمیں کیا پتہ جی ہمارے ابا جی کرتے تھے، ہماری اماں جی کرتی تھیں، ہماری ساس کرتی تھی، ہمارے بڑے کرتے تھے، اور جی ہمارے بڑے کرتے تھے اس لیے ہم کرتے ہیں۔ فلاں مزار پہ کیوں جاتے ہو، اس دن کیوں جاتے ہو، 11ویں کی کیوں کرتے ہو، اور جی ہمارے بڑے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے نا یہ شرک کیوں کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں ہمارے بڑے کہتے تھے۔ یعنی ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی کہ یہ قرآن ہے یا حدیث، بلکہ کیا کہتے تھے ہمارے بڑے ایسے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کے بڑے کچھ سمجھتے نہ ہوں، وہ ہدایت پہ نہ ہوں، تو پھر بھی ان کی پیروی کرو گے۔ کافروں کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی چیز یعنی جانوروں کو پکارتا ہے، وہ جانور اس کی پکار اور آواز کے سوا کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح یہ کافر بھی بہرے گونگے اندھے ہیں، انہیں کوئی بات سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں، ان کے کہنے پہ چلتے ہیں کہ فلاں نے کہا ہے کہ ہمارے گھر میں فلاں کھانا نہیں پکے گا، فلاں کلر نہیں پہنا جائے گا، جی کیوں، ہمارے بڑے ایسے کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری مثال تو ان جانوروں کی سی ہے جسے چرواہا آواز دے کے بلاتا ہے، جہاں بلاتا ہے وہ دوڑ کے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، چاہے کوئی کھڈا ہو یا کوئی پانی ہو، اس نے اس میں سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہاری مثال تو جانوروں کی سی ہو گئی ہے کہ جیسے جانوروں کو چرواہا بلائے وہ اس کی بات اندھا دھند بھاگے چلے جاتے ہیں، تو تمہیں بھی تمہارے آباء و اجداد جو کہہ رہے تم اندھا دھند بھاگے چلے جا رہے ہو، تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، تمہارے کان نہیں ہیں کہ تم دیکھو غور کرو کہ یہ کیوں حرام کیا ہے اپنی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنے والے ہو، یعنی اگر تم میری عبادت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری عبادت کرتے ہو تو جو میں حرام کہتا ہوں اس کو حرام کہو، جو میں حلال کہتا ہوں اس کو حلال کہو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اے ایمان والو اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، اگر تم میری عبادت کرنے والے ہو تو جو پاکیزہ چیزیں میں نے تمہیں کھانے کو دی ہیں وہی کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، پھر میرا شکر ادا کرو۔ اس نے یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تو تمہارے پر صرف مردار یعنی مردہ چیز، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، اور ہر وہ چیز بھی حرام کی جو غیر اللہ کے نام سے مشہور کر دی جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں کیا کیا حرام کیا ہے، میں نے صرف مردہ یعنی کوئی گائے بھی مردہ ہو، کوئی بکری بھی، اب ویسے گائے بکری مرغی تو حلال ہے نا اگر زندہ ہو، اور اگر مردہ ہو جو خود بخود مر گئی ہے وہ حرام ہوتی ہے۔ خون کون سا، جو بہا ہوا خون ہوتا ہے، جو گوشت یا ہڈی میں خون لگاؤ دھونے سے نکلتا ہے وہ حرام نہیں ہوتا۔ پھر خنزیر کا گوشت حرام ہے، خنزیر کا گوشت نہیں پورا خنزیر بھی حرام ہے، اور وہ چیز بھی جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام یعنی اللہ کے سوا پکائی، اب پکائی تو وہ حلال پکائی، جیسے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے یوم عاشورہ پہ لوگ چاول بناتے ہیں، کھچڑا بناتے ہیں، ہے تو وہ حلال چیز، لیکن چونکہ وہ حضرت امام حسین کے نام کی دیتے ہیں تو وہ اب حرام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیر اللہ کے نام پر، اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نام پہ تم فاتحہ کرو گے، درود کرو گے، دم کرو گے، نیاز کرو گے، وہ حرام ہو جائے گی۔ پھر جو ابھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، پھر جو شخص ایسی چیز کھانے پہ مجبور ہو جائے اور وہ قانون شکنی کرنے والا نہ ہو، نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، اگر انسان پہ کوئی مصیبت پڑ جائے اور اس کو بھوک کے لالے پڑے، وہ جان کے اسے مرنے کے قریب، کوئی جنگل میں چلا گیا یا کوئی ایسے ملک میں ہے جہاں کوئی کھانے پینے کو ہے ہی نہیں چیز، کوئی فاقہ آ گیا، کرونا آ گیا، ایسا کرونا آ گیا نہ خدا نہ خواستہ کرونا کی طرح کوئی بیماری آ گئی کہ گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں بچا۔ اب گھر میں کیا ہے کہ کسی کے گھر میں وہ مردہ پڑا ہوا ہے، کہیں سے کوئی مردہ آ کے کوئی پرندہ آ کے گر گیا، اب کہے کہ میں اسے کھا لوں میری جان بچ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا کھاؤ جتنی جان بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام کھانے کو بھی اجازت اتنی دی ہے کہ اپنی جان بچا لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم مرو اور بلا وجہ مرو، تم خودکشی کرو۔ اب دیکھیں ہمارے ماں باپ ہم سے محبت کتنی کرتے، کوئی ماں چاہے گی کہ ہمارا بچہ خدا نہ خواستہ کسی کا مر جائے، خدا نہ خواستہ، بلکہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں والدین کتنی اس کی کیئر کرتے ہیں اور کتنا اس کا خیال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ غفور ہے، اس سے بھی زیادہ رحیم ہے، اس سے بھی زیادہ محبت کرنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا تم مرو اور تم بھوکے مر جاؤ، اگر تمہارے پاس کوئی حرام چیز بھی پڑی ہے تو تم اتنی کھا لو کہ تمہاری جان بچ جائے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں بخش دوں گا، مجھے پتہ ہے تم مرنے والے تھے، تم نے اپنی جان بچانے کے لیے کھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کی، اس کام کے عوض تھوڑا سا دنیاوی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، یہ لوگ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ کیسے لوگ جو کہتے ہیں کوئی جھوٹی باتیں کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اسلام میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر
کتنے لوگ، ایک ہمارا طبقہ ایسا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی برسیاں کرو اور کیا کرو 40ویں کرو اور خوب کھانے پکاؤ، جی ادھر بھی بھیجو، مسجد میں بھی بھیجو، ہمارے بچے آ کے پڑھ لیں گے، کر لیں گے۔ کیا ہوتا ہے، وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب میں موجود ہے، جبکہ یہ مذہب میں موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری باتوں کو چھپاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے یعنی میں نے کتاب میں نازل کی اور اس کام کے عوض تھوڑی سی قیمت لے، انہیں تھوڑا سا فائدہ مل جاتا ہے نا کہ بھئی دے کے جا رہی ہیں مسجدیں میں، اور یعنی وہ ویسے تو ہمیں بھیجنا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو پیروں فقیروں کے نام پہ کرتے ہیں یا پھر 40ویں کے نام پہ یا برسیوں کے نام پہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو میں نے تمہیں حکم نہیں دیا ہے کہ تم اس کے مطابق یہ کرو، تو پھر اس کام کے عوض تھوڑا سا دنیا کا فائدہ لے لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تو ان سے نہ کلام کرے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب لے لیا ہے۔ یہ لوگ آگ دوزخ کے عذاب پر کتنا صبر کرنے والے، یعنی ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ دوزخ میں جائیں گے، تو ان کے پر کتنا صبر ہے کہ یہ دوزخ میں جانے کو تیار ہیں اور پھر جو اپنی بات سے منع کرنے پہ تیار نہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب حق کے مطابق نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ بدبختی میں دور جا گرے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لے آئے اور اللہ سے محبت کی خاطر اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافر، سوال کرنے والوں، غلامی سے نجات دینے والوں کو دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے۔ نیز نیک لوگ وہ ہیں جب وعدہ کریں تو اسے پورا کریں، بدحالی، مصیبت، جنگ کے دوران صبر کریں، ایسے ہی لوگ سچے اور یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اس مقام پر یہاں پہ نیکی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو، کیونکہ یہود جو تھے وہ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، اور جو عیسائی ہیں وہ بھی اس کے مشرقی دیوار کی طرف منہ کرتے، ایک نے مغربی دیوار لی ہوئی ہے، ایک نے مشرقی دیوار لی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر تم ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ہر احکامات پر ایمان لاؤ، اس کے حلال و حرام پر ایمان لاؤ، جو حرام کیا اس کو چھوڑ دو، جو حلال ہے اس کو اپناؤ، اور پھر نیکی یہ ہے کہ تم روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لاؤ، اللہ سے محبت کی خاطر اپنے مال رشتہ داروں اور یتیموں پہ دو۔ اب یہاں سے وہ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں جن پر عمل کرنے سے آپس میں نفرت کو ختم کیا جاتا ہے اور معاشرے کی اور خاندانوں کے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ کیسے محبت بڑھتی ہے؟ اگر آپ کے پاس اگر زکوٰۃ کا مال ہے، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، آپ اپنا مال زکوٰۃ کا اس کو دیں گے تو اس کے دل میں آپ کے لیے محبت آ جائے گی۔ آپ نے صدقہ خیرات دینا ہے، اپنے رشتہ داروں کو دیں گے، ایسے رشتہ داروں کو جو مستحق ہوں گے اس کے دل میں آپ کے لیے محبت آ جائے گی۔ کسی یتیم مسکین کا آپ خیال رکھیں گے، اس کے دل میں آپ کی محبت آئے گی۔ کسی مسافر کو، کسی رستہ چلنے والے کو آپ نے اس کی مدد کر دی، کیا ہوگا؟ کسی کو پانی پلا دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، وہ آپ کے لیے شکر گزار ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور زکوٰۃ ادا کریں۔ نیک وہ لوگ ہیں جب وعدہ کریں تو اسے پورا کریں، بدحالی، مصیبت، جنگ کے دوران صبر کریں۔ جنگ کے دوران صبر کیا ہوتا ہے؟ یہ صبر نہیں ہوتا کہ جب کوئی مخالف آدمی آ کے آپ کو مار رہا ہے، آپ کو گولی مار رہا ہے، آپ کو پستول مار رہا ہے، یا آپ کو تلوار مار رہا ہے، یا آپ کو لڑنے آیا تو آپ وہاں پہ کھڑے ہو کر صبر کے ساتھ اس کا صحیح نہیں۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے استقامت، کھڑے ہو جائیں، جم جائیں اور بھرپور وار کریں۔ دشمن جب جنگ میں آپ کو مارے اور آپ کے ساتھ لڑائی کرے تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے صبر کے ساتھ۔ وہاں کھڑے کا مطلب ہے کہ جنگ میں کھڑے رہیں قدم جما کر اور اس کے وار کا بھرپور بدلہ دیں، یہ صبر ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اے ایمان والو، قتل کے مقدمات میں تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے، اور قتل اگر آزاد ہے تو اس کے بدلے آزاد ہی قتل ہوگا، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت ہی قتل ہوگی۔ پھر اگر قاتل کو اس کے مقتول کے بھائی کے قصاص میں کچھ معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے خون بہا کر تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل یہ رقم بہتر طریقے سے مقتول کے وارثوں کو ادا کرے، یہ دیت کہلاتی ہے۔ یہ دیت کی ادائیگی تمہارے رب کی طرف سے ہوگا، کی طرف سے رخصت اور اس کی رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی جو شخص زیادتی کرے گا اسے دردناک عذاب ہوگا۔ اے اہل دانش، تمہارے لیے قصاص میں ہی زندگی ہے۔ قصاص کس کو کہتے ہیں؟
यहाँ तक बकरा में तौहीद रिसालत का बयान ख़त्म हुआ। अब दूसरा हिस्सा यहाँ से शुरू हो रहा है सूरह बकरा का। इस हिस्से में बयान किया गया है कि जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह और इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, क्योंकि इस्लामी माशरे में बाहमी मोहब्बत बग़ैर इज्तिमाई क़ुव्वत के मुमकिन नहीं है। यहाँ पर क़िसास के बारे में क्या फ़रमाया जा रहा है? क़िसास का मतलब है जान के बदले जान लेना। दौर नबवी की सोसाइटी के मुताबिक हुक्म दिया गया, आज़ाद के बदले कातिल कौम का कोई आज़ाद ही मर्द मरेगा, औरत या ग़ुलाम कत्ल नहीं किया जाएगा। इसी तरह ग़ुलाम के बदले आज़ाद मर्द या औरत कत्ल नहीं होंगे। ये तफसील अल्लाह ताला ने इसलिए बयान फरमाया कि उस दौर का दस्तूर ये था, अगर कोई कबीले का मुअज़्ज़िज़ आदमी किसी दूसरे कबीले के आम आदमी के हाथ में मारा जाता तो वो असली कातिल के कत्ल को काफ़ी नहीं समझते थे, बल्कि उनकी ख्वाहिश ये होती थी कि या तो कातिल कबीले का वैसे ही कोई मुअज़्ज़िज़ आदमी कत्ल किया जाए या उस कबीले के कई आदमी उसके अवयस कत्ल किया जाए। यानी अगर कोई कबीले का सरदार मरता था ना और दूसरे कबीले का कोई नौकर आके उसको मार देता था, तो जिनका सरदार मरता था वो कहते थे हम इस नौकर को नहीं मारेंगे, इसको तो मारेंगे, हम उस अपने कबीले के टक्कर के आदमी को, उसके कबीले के सरदार को मारेंगे ताकि हमारा बदला पूरा हो। बल्कि बाज़ कहते थे कि उस कबीले के सरदार के साथ बहुत से लोगों को और मारेंगे ताकि हमारे दिल की आग ठंडी हो। तो अल्लाह ताला फरमाए नहीं, जिसने कत्ल किया है चाहे वो नौकर हो, उसने मालिक को कत्ल किया तो वो नौकर कत्ल किया जाएगा, उसके बदले में तुम अब उसके कबीले के सरदार को कत्ल नहीं कर सकते। अगर किसी ने औरत ने कत्ल किया है वो औरत ही कत्ल की जाएगी, उसके बदले में कोई आदमी नहीं कत्ल किया जाएगा। अगर किसी कबीले के सरदार ने कत्ल किया है किसी नौकर का तो वो कबीले का सरदार ही कत्ल होगा, उसके बदले में वो अपने नौकरों को नहीं आगे कर देगा कि भाई मेरी जान छूट जाए तुम ये नौकर ले लो, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। इसके बजाय अल्लाह ताला, इसके अलावा अल्लाह ताला ने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िसास की बजाय आफ़ यानी माफ़ करने को ज़्यादा पसंद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी माफ़ करते थे और दियत ले लेने की सिफारिश करते। दियत किसको कहते हैं कि वो जो फ़िदिया दे दिया जाए जान छुड़ाने का, यानी पैसे दे दिए जाएँ। सहाबा कराम को भी इसकी तलकीन फरमाते। एक दफ़ा एक आदमी कत्ल हो गया, आपने कातिल को जिसने कत्ल किया था मकतूल के वारिस के हवाले कर दिया। कातिल कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मेरा कत्ल करने का इरादा नहीं था। एक होता है कत्ल अमद और एक होता है कत्ल ख़ता। कत्ल अमद होता है जानबूझ के किसी को कत्ल करना, कत्ल ख़ता के जानबूझ के कत्ल नहीं करना था, हो गया मसलन गाड़ी का हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो सामने ड्राइवर जो था उसे नहीं मालूम था और अचानक बच्चा सामने आ गया या अचानक मोटरसाइकिल वाला सामने आ गया तो क्या हो गया? कत्ल हो गया। ये कत्ल कौन सा है? कत्ल ख़ता, जानबूझ के नहीं। कत्ल अमद जो होता है वो जानबूझ के कत्ल किया जाता है। तो इसी तरह एक मुकदमा पेश किया गया, जो कातिल था ना उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए अल्लाह के रसूल सल्लम, मेरा मकतूल को कत्ल करने का इरादा नहीं था, ये कत्ल और ये गलती से हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकतूल के वली से कहा, ये जो बंदा कत्ल हुआ था ना उसके वली कहते हैं कोई बाप भाई बेटा कुछ, उससे कहा अगर ये सच्चा है और तुमने इसे बदले में कत्ल कर दिया तो तुम दोज़ख में जाओगे, कि इसका इरादा नहीं था कत्ल करने का। ये सुनकर मकतूल के वली ने, ये जो बंदा कत्ल हुआ था उसके वली ने कातिल को छोड़ दिया। ठीक है। फिर इसके अलावा जब मकतूल के वर्सा को हुकूमत की तरफ से क़िसास या दियत का इख्तियार मिल जाए, यानी अब कातिल मकतूल में से जब मुकदमा चल रहा था तो फिर कातिल ने कहा कि भाई मैं इतने पैसे तुम्हें दे सकता हूँ और अपनी जान छुड़ा सकता हूँ, तो मकतूल कहता है ठीक है, और लेकिन ये अदालत के ज़रिए सब कुछ होता है। तो फिर उसने क्या कहा कि अगर क़िसास या दियत का इख्तियार मिल जाए तो कातिल के ख़िलाफ़ उसके मुंतक़माना जज्बात सर्द पड़ देने चाहिए। फिर ये नहीं होना चाहिए कि मैं पैसे भी ले लूँ और उसे कत्ल भी कर दूँ, ऐसे नहीं हो। इस तरह से एक बहुत बड़े ज़ख़म के अंदर माल की एक शक्ल पैदा हो जाती है और वो जान का क़िसास लेने की बजाय नरम रवैया इख्तियार करते हैं। इससे तो एक तो कातिल की जान बख्शी हो जाती है और कातिल उसके ख़ानदान पर एहसान कर देता है, और अगर वो गरीब हों तो उन्हें सहारा मिल जाता है। ये सब मामलात हुकूमत की वसासत से ही तय होंगे, मगर मकतूल के वर्सा की मर्ज़ी के मुताबिक दिए जाएंगे, और अगर ये सारा इख्तियार हुकूमत को ही सौंप दिया जाए तो मकतूल के वर्सा इन तमाम फ़वाइद से यकसर महरूम हो जाते हैं। इसमें क्या है कि जब अगर मकतूल के वर्सा यानी जिसका बंदा कत्ल है वो दियत लेने पर रजामंद हो जाए, जैसे कहा कि मैं 1 करोड़ रुपए ले लूँगा और जो तुमने हमारा बंदा मारा था हम तुम्हें माफ़ करते हैं, होना ये चाहिए कि जो कातिल है वो कहे ठीक है और 1 करोड़ खुशी से दे और एक दफ़ा में दे दे। ये नहीं तरसा के दे। अब बंदा उसके दरवाजे पे जा रहा है, कभी वो 1 लाख दे दे, कभी वो 25,000 दे दे, कभी वो 20,000 दे दे, कभी वो
وکیلوں کے پیچھے، تو یہ جو ہے نا ترسا ترسا کے دینا، اسے ذلیل کر کر کے دینا، ایسے نہیں دینا، ایک وقت میں دو، اس کی عزت نفس کا خیال رکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے اہل دانش، تمہارے لیے قصاص میں ہی زندگی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ نہایت ہی فصیح و بلیغ جملہ ہے جس پر عرب کے فصحاء اش کر اٹھے، کیونکہ اس مختصر سے جملے میں دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ یعنی قصاص بظاہر تو موت لگتا ہے، یعنی قاتل کو مقتول کے بدلے قتل کر دینا بظاہر تو موت لگ رہا ہے کہ ایک بندے کو قتل کیا جا رہا ہے، مگر حقیقت میں پوری زندگی کا راز اس میں ہے۔ عرب میں جو فصیح محاورہ استعمال ہوتا ہے، یعنی قتل، وہ کہتے تھے عرب قتل قتل سے ہی مٹتا ہے، مگر اس قصاص میں زندگی بہت زیادہ ہے۔ کس طرح سے کہ دور جاہلیت میں اگر کوئی شخص مارا جاتا تھا تو اس قصاص کا کوئی قاعدہ نہیں تھا، لہٰذا اس کے بدلے میں دونوں طرف سے ہزاروں خون ہوتے، مگر پھر بھی فساد کی جڑ ختم نہ ہوتی، آپس میں دشمنی پڑ جاتی ہے دو قبیلوں کے درمیان، وہ تو پھر ختم نہیں ہوتی۔ عرب کی تمام خانہ جنگیاں جو سالوں سال تک جاری رہتی تھیں، صدیوں جاری رہتی تھیں، کہ اس نے ہمارے کا ایک اونٹ مار دیا تو ہم نے ان کے بندے مار دیے، انہوں نے بندے کے بجائے یہاں بندے مار دیے، وہ سارے وہ اپنے بچوں کو کیا پرورش پاتے، تم نے اس سے بدلہ لینا ہے، تم نے اس سے بدلہ لینا ہے۔ تو عرب بھر کا امن و سکون تباہ ہو جاتا تھا۔ صرف اس کی یہی وجہ تھی کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے قصاص کا عادلانہ قانون بنا کر دنیا بھر کے لوگوں کو جینے کا حق دیا، یعنی جو قاتل ہے صرف اسے قتل کرو، اور قتل کرنے کے بعد کیا ہو کہ جب ایک قاتل کو قتل کر دیا جائے گا، گورنمنٹ اس کو قتل کر دے گی کہ تم نے مقتول کو قتل کیوں کیا، تو باقی جن کے دلوں میں ایسے جذبات ہوں گے جو کسی کو قتل کر سکتے وہ رک جائیں گے، اور پھر وہ اگلے کسی بندے کو قتل نہیں کریں گے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ قاتل کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور مقتول کے اوپر اور اس کو عذاب دیا جاتا ہے، اور اس کو مصیبتیں اور تھانے کے چکر لگوائے جاتے ہیں۔ تو جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو قتل کرنے والے ہوتے ہیں وہ اور شیر ہوتے ہیں، پھر اس معاشرے میں قتل زیادہ پھیل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے لوگو، اے عقل والو، اس بدلہ دینے میں تو بڑی زندگی ہے، اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بچ جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر کوئی شخص وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل دے تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا جو اسے تبدیل کرے گا۔ نہیں، یہاں پر کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کچھ مال و دولت چھوڑ کے جا رہا ہو تو مناسب طور پہ اپنے والدین رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر جائے۔ اب دیکھیں یہاں پہ موت کی بات کیوں آئی، پچھلی آیت میں قاتل اور مقتول کی بات ہو رہی تھی موت کی، تو اگر کسی کو موت آ جائے، کوئی قاتل ہی ہو یا مقتول ہی ہو، اب اس کے ذمہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ مال و دولت چھوڑ جائے تو مناسب طور پر اپنے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر جائے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وصیت کے قانون نہیں آئے تھے، ایسی وصیت کرنا پرہیزگاروں کے حق میں ہے۔ پھر اگر کوئی وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل دے تو اس کا گناہ انہی پہ ہوگا جو اسے بدل دے گا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اور جی ابا جی نے ساری زمین ایک بیٹے کے نام کر دی اور ساری بہنوں کو جو ہے وہ اس سے محروم کر دیا، کیا کیا انہوں نے بدل دیا، اور باپ نے کیا کیا ہوتا ہے، باپ نے تو دیا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو اس طرح سے بدل دے گا اس کے اوپر بہت سخت گناہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا ہے۔ البتہ جس شخص کو، یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے میں دیکھ رہا ہوں اور میں سن بھی رہا ہوں کہ کس نے کیا وصیت کی تھی، پھر تم نے اس کو کیسے بدل دیا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جب تم میرے پاس آؤ گے۔ البتہ جس شخص کو وصیت کرنے والے کی طرف سے نادانستہ یا دانستہ طرفداری کا خطرہ ہو، وہ وارثوں میں سمجھوتا کرا دے تو اس پہ گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ یعنی اب ایک دوسری صورت ہے، دوسری صورت یہ ہے کسی وصیت کرنے والے نے زیادتی کر دی، اپنا مال ایک ہی بیٹے کو دے دیا یا ایک بیٹی کو دے دیا، باقیوں کو نہیں دیا، تو اب اس نے کیا کیا ہے، اب اس نے غلط کام کیا، اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق اس نے غلط کام کر دیا۔ اب جو وارث ہیں وہ کہیں گے کہ بھائی ہمارے ابا نے یہ غلط کیا ہے کہ ایک بیٹی کو یا ایک بیٹے کو یہ سارا مال دے دیا ہے، اب ان کے جانے کے بعد ہم ان کی وصیت میں تبدیلی کریں گے، قرآن و سنت کے مطابق کام کریں گے، لڑکوں کو، ان کے بیٹوں کو ڈبل حصہ دیا جائے گا اور بیٹی کو سنگل حصہ دیا جائے گا، قرآن و سنت کے مطابق اس کی تقسیم کی جائے گی، تو یہ درست ہے، اس طرح سے تبدیل کرنا درست ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقویٰ ہو، اور یہ روزے چند گنتی کے ہیں۔ اچھا، پہلی آیت میں وصیت ہے کہ وصیت میں گڑبڑ نہ کرو، اگلی آیت میں مال حرام نہ کھاؤ، درمیان میں روزے کی فرضیت کا ذکر ہے،
کیونکہ روزے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، نیکی کے کاموں میں اضافہ ہوتا ہے، روحانی اور باطنی اور جسمانی صفائی ہوتی ہے، تاکہ تمہاری خواہشیں تمہارے کنٹرول میں ہو جائیں اور تم حرام مال کی طرف نہ جاؤ، نہ وراثت میں گڑبڑ کرو اور غلط کام سے رک جاؤ۔ یہ روزے سے جو تقویٰ حاصل ہوتا ہے، یہ تقویٰ برائیوں سے روک دیتا ہے، اس لیے روزے کی آیات دونوں احکام کے درمیان میں آئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان کی ہم ذرا سی تلاوت سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر اب رمضان کی بات کی جا رہی ہے، روزوں کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو، اور یہ روزے چند دن گنتی کے ہیں۔ حوصلہ بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس تھوڑے سے دن ہیں، کوئی زیادہ دن نہیں۔ پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، سفر پہ ہو، تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھتے ہوں مگر رکھے نہیں، اس کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسکین کا کھانا، اب ہم نے جب الحمدللہ یہ کیا تھا تو ہم نے اس میں یہ دیکھا تھا، تھوڑا سا ہم مختصر سے بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مقصد تقویٰ حاصل کرنا اور پرہیزگاری، یعنی گناہوں سے بچنا اور نیکی کے کام کرنا تقویٰ کہلاتا ہے۔ پھر ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے روزے میں کوئی غلط کام یا غلط کاری نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھڑانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یعنی کھانے پینے کی چھڑانے کی ہی مشق نہیں ہے بلکہ برائیوں سے بچنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں ترغیب دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ برائی کے لیے ڈھال ہے، لہٰذا جس کا روزہ ہو نہ وہ بے حیائی کی بات کرے، نہ شور شرابہ کرے، بلکہ دوسری روایت میں ہے کہ جہالت کی کوئی بات نہ کرے، اور اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا اس سے لڑے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ پھر اس کے علاوہ بیمار کے بارے میں، بیمار کی بھی یہی رعایت ہے، جب تم میں سے کوئی بیمار ہو، تو بیمار دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک دائمی ہوتا ہے مریض اور ایک کیا ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے۔ دائمی مریض یہ ہے کہ جیسے جس کو شوگر کی بیماری ہے، اگر وہ رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ زندگی میں کبھی بھی نہیں روزے رکھ سکتا، اس کو انسولین لگی ہوئی ہے، وہ اگر صبح سے 2-3 گھنٹے ہو جائے، اگر اسے کھانا پینا نہ ملے تو اس کی جان پہ بن جاتی ہے، یہ دائمی مریض ہوتے ہیں، یا بہت بوڑھے۔ پھر کیا ہیں، وہ کیا کریں، وہ فدیہ دے دیں۔ فدیہ کیا ہے، ایک مسکین کا کھانا کھلانا۔ جو وقتی مریض ہوتے ہیں، جیسے کسی کا آپریشن ہو گیا، کسی کا ساتھ کوئی کرونا آ گیا، جیسے کوئی ایسی بیماری آ گئی نا کہ انسان سدھ بدھ کھو گیا اور اس کو نہیں، کوئی بے ہوش ہو گیا، کوئی کومے میں چلا گیا، کوئی بھی پرابلم آ گئی نا، تو یہ وقتی مریض ہوتا ہے۔ تو کیا کرے وہ، اس کے بعد جب ٹھیک ہو جائے، رمضان المبارک کے بعد ٹھیک ہو جائے، تو عام دنوں میں کیا کرے، وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے حاملہ پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں یا دودھ پلانے والی خواتین ہوتی ہیں، پریگننٹ خواتین اگر تو وہ برداشت کر سکتی ہیں، سہار سکتی ہیں، روزہ رکھ سکتی ہیں اور ان کے پریگننسی میں کوئی مشکل نہیں آ سکتی، ہمت رکھتی ہیں تو وہ رکھ سکتی ہیں۔ لیکن آخری دن چل رہے ہیں، پھر روزے جو ہیں وہ سخت گرمیوں کے ہیں، بہت سخت پیاس لگتی ہے، انسان بہت بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ روزہ رکھے گی تو اس کی جان کو خطرہ ہوگا، بچے کی جان کو خطرہ ہوگا، تو پھر وہ بعد میں اس کو رخصت ہے، وہ بعد میں رکھے، جب وہ ٹھیک ہو جائے، فارغ ہو جائے، تو پھر کیا ہے، وہ بعد میں رکھے۔ اسی طرح سے دودھ پلانے والی عورت جو ہے وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، وہ کیا کرنا چاہیے اسے، اگر تو بچہ بہت چھوٹا ہے، 4 مہینے کے اندر ہے، صرف دودھ پہ وہ زندہ ہے اور دودھ کے علاوہ نہیں پیتا، اور اگر ماں اگر وہ روزہ رکھے گی تو بچے کی جان کو خطرہ پڑ جائے گا کہ دودھ نہیں جائے گا، بچہ رو رو کے بلک کے، پھر ذرا بچہ چھوٹا سا روتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ماں باپ سب بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو اگر اس کو مشکل پیش آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رخصت دی ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یعنی جو وقتی بیمار ہوتے ہیں رمضان المبارک میں، اگر وہ بیمار ہو جائیں، کوئی مصیبت پڑ جائے، کوئی مشکل آ جائے، وہ بعد میں اس کی قضا رکھیں گے۔ قضا کیا ہوگا، ایک روزے کے بدلے ایک روزے رکھیں گے۔ لیکن جو دائمی بیمار ہوتے ہیں اور جو کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ ایک فدیہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ فرما رہے ہیں اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھتے ہیں مگر رکھے نہیں، اس کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ روزہ شروع میں فرض ہوئے تھے، تو جو لوگ طاقت رکھتے تھے روزہ رکھنے کی، ان کو اجازت تھی کہ آپ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، ایک بندے کو کھانا کھلا دیں۔ اب یہ منسوخ ہو چکا ہے، اب یہ فرض ہو چکا ہے سب کے اوپر۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم روزے ہی رکھ لو تو اگر تم سمجھو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت ہے، حق و باطل میں امتیاز کرنے کے لیے واضح دلائل موجود ہیں۔ یعنی رمضان اور قرآن یہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں، اور قرآن لیلۃ القدر میں سے سارے کا سارا آسمان دنیا پر نازل کیا گیا تھا۔ ایک دفعہ میں جو لوح قلم سے آسمان دنیا پر ایک دفعہ میں نازل ہوا تھا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے حالات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، جو سراپا ہدایت اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ اس آیت سے قرآن اور رمضان کا خصوصی تعلق معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے، اور زندگی کے آخری رمضان میں 2 بار دور فرمایا۔ مسلمانوں کو یہی حکم ہے کہ رمضان میں بطور خاص قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، ہم کیا نوافل ادا کریں، کیا ہم کام کریں، کون سے ایسے کام کریں، کون سے ایسے وظیفے کریں جس سے ہمیں زیادہ ثواب ہو؟ صرف قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن سنیں، قرآن سمجھیں، یہی جو ہے وہ اس کا جو ہے مقصد ہے۔ اسی لیے رمضان میں قیام اللیل کی خصوصی تاکید کی گئی۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا، لہٰذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے اسے لازم ہے کہ پورے مہینہ روزہ رکھے۔ ہاں، اگر کوئی بیمار ہے، سفر پہ ہے، تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ کوئی سفر میں ہے، اب یہاں سے کوئی دوسرے ملک میں جا رہا ہے، اب اگر یہاں سے UAE جانا تب تو بہت آسان ہوتا ہے، آسانی سے انسان روزہ رکھ لیتا ہے، 2 گھنٹے کا یا 1 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، اس میں اتنی مشکل نہیں پڑتی۔ لیکن اگر کوئی یہاں سے کوئی ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں دن اور رات میں فرق آتا ہے، تو جانے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے دن اور رات کے فرق آنے کی وجہ سے روزے میں فرق آ جاتا ہے۔ جیسے اگر یہاں سے UAE سے اگر آسٹریلیا جائیں تو کیا ہوتا ہے کہ UAE میں تو ہمارے یہاں جب دن کے 12 بجتے ہیں نا، تو یہ آسٹریلیا میں اس وقت مغرب ہو جاتی ہے، اس کا روزہ کھل جاتا ہے۔ یہاں سے صبح رک کے ایک بندہ چلا ہے اور وہاں گیا ہے مغرب کے وقت، جب وہ پہنچا، مغرب کے وقت نہیں پہنچے گا، وہ آگے پہنچے گا رات کے وقت، تو رات کے وقت تو وہاں تو ان کی سحری دوبارہ شروع ہو رہی ہے، اور یہاں پہ اس کا روزہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا، اس کے گھنٹے کے مکمل نہیں ہوں گے، اس طرح سے فرق پڑ جائے گا۔ تو اگر رمضان میں کہیں جانا پڑے، کوئی مجبوری ہو جائے، سفر ایسا ہو کہ اس میں مشکلات پیش آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد میں روزے کی قضا کر لی جائے، بعد میں روزے رکھ لی جائے، بعد میں گنتی پوری کر لی جائے۔ اصل مقصد گنتی پوری کرنا ہے۔ اگر تم مہینہ بھر کی گنتی پوری کر لو اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اس لیے بھی کہ تم اس کے شکر کرنے والے بنو۔ اور یعنی ایک اور بات یہ ہے کہ جب ہم کسی ایسے ملک میں جاتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں اگر فرض کریں کہ 29 روزے ہو گئے ہیں، اور ہم اگر UAE جا رہے ہیں اسی دن 29ویں روزے کو، اور ہم وہاں پہ گئے ہیں، وہاں پہ عید ہو گئی ہے، اور ہمارے یہاں اگلے دن پھر روزہ ہے، تو ہمارے یہاں ملک میں کیا ہو گئے، 30 روزے ہو گئے، اور وہاں پہ کیا ہوئے کہ ہم نے وہاں پر ان کے مطابق عید کر لی، تو ہم نے اپنے ملک کے مطابق روزے رکھے تھے، ہمیں اس کے مطابق کمپلیٹ روزے کرنے ہوں گے، تو کیا ہوگا، ہمیں ایک روزہ بعد میں رکھنا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی مطلب UAE سے یہاں پہ آ رہا ہے، وہاں پہ عید تھی، اور عید والے دن جب ہمارے آیا تو یہاں پہ روزہ تھا، تو وہ مطلب اس رات کو آیا، اب اگلے دن روزہ ہے، تو اس کو سحری کا اس کے پاس ٹائم تھا، اگر اس کا دل کرتا ہے تو وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ وہ تو اپنے روزے کمپلیٹ کر کے آیا نا، اگر روزہ رکھ لے گا وہ اس کا نفلی شمار ہوگا، اور اگر نہ رکھے گا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرے بندوں میں سے آپ سے میرے متعلق پوچھے تو انہیں کہہ دیجئے میں تو ان کے بہت ہی قریب ہوں، جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے میرے احکامات بجا لائیں، میرے احکامات کو مانیں، مجھ پر ایمان لائیں، اس طرح توقع ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بعض لوگوں نے کہ ہمارا پروردگار اگر دور ہے تو ہم اسے بلند آواز سے پکارا کریں، اور اگر قریب ہے تو کیا آہستہ آواز سے پکارا کریں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، حتیٰ کہ تمہارے رگ جان سے بھی قریب ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے اس سوال پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اور بھی کئی باتیں ارشاد فرمائیں جو انسانی ہدایت کے لیے ضروری تھیں، جن سے شرکیہ عقائد کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ مثلاً یہ کہ جب کوئی شخص مجھے پکارتا ہے، میں اس کی پکار یا دعا کو صرف سنتا نہیں ہوں بلکہ قبول بھی کرتا ہوں۔ اس سے ان لوگوں کے باطل خیالات کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کی دعا کب سنتا ہے، کب قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو مولویوں کی دعا سنتا ہے یا فلاں پرہیزگاروں کی، ہماری تو کرتا نہیں، ہماری تو موڑ دیتا ہے، اور ان کی سنتا ہے تو ہم ان سے ہی جا کے مانگیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہر ایک کی دعا کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں، لہٰذا ضروری ہے ہم کسی بزرگ اور اللہ کے پیارے کی معرفت سے اللہ سے حاجات اپنی طلب کر، یعنی کسی بزرگ کے پاس نہ جائیں بلکہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔
اس جواب سے عمومی طور پر یہ وضاحت کی گئی ہے کہ جیسے اللہ یعنی وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ بھئی ہم ان کے پاس کیوں جا رہے ہیں، ہم بتوں کے پاس کیوں جا رہے ہیں، ہم پیر کے فقیروں کے پاس کیوں جا رہے ہیں، کہ یہ اللہ کے اولیاء ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہیں، تو ہماری باتیں سن لیں گے، ہماری باتیں اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، تم مجھے پکارو، میں تو تمہاری باتیں بھی ایسے ہی سنتا ہوں جیسے باقی سب کی سنتا ہوں۔ ایک اللہ تعالیٰ کسی جان کے چونٹی کی بات بھی سن لیتے ہیں اور کسی ذرے کی بات بھی سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں۔ تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کیا کرو۔ دعا کی قبولیت کے کچھ شرائط اور آداب بھی ہیں۔ دعا کی قبولیت کے کچھ آداب یہ ہیں، مثلاً حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی کہ کوئی حرام کھائے اور پھر وہ دعا کرے۔ پھر اس کے علاوہ ایسی دعا قبول نہیں ہوتی جو خلاف شرع ہو، یعنی کوئی یہ دعا کرنے لگے کہ مجھے اے اللہ مجھے اس ملک کا بادشاہ بنا دے، تو ظاہر ہے ایسی دعا تو قبول نہیں ہوگی۔ پھر ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی کہ جیسے انسان جلد بازی کرے کہ اے اللہ بس میں نے دعا کی تھی اب جلدی سے یہ دعا قبول ہو جائے، نہیں، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھی یہ بات ہے کہ جو دعا کی جائے پورے خلوص نیت کے ساتھ اور دل سے دعا کی جائے، ٹھیک ہے۔ بے دلی سے دعا کرنا اور زبان سے الفاظ نکلنے عربی کا ان کا مطلب ہی نہیں پتہ، ایسی پھر دعا قبول نہیں ہوتی۔ پانچویں دعا یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے، ثنا کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے جائیں، اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا کی جائے۔ پھر چھٹا یہ ہے کہ اگر اسے اپنی دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہ آ رہی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے جلدی، جیسے لیلۃ القدر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، سجدے کے وقت۔ اب سجدہ کون سا؟ جو نفلی سجدہ کیا جائے اس میں آپ دعائیں کر سکتے ہیں۔ جمعے کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی تفصیل احادیث میں کتابیں موجود ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کوئی پریشان ہے، کوئی تڑپ رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مضطر ہے، کوئی تکلیف میں ہے اور وہ کوئی مظلوم ہے، اس نے اللہ سے دعا کی، صرف مظلوم ہے، وہ کافر بھی ہو بے شک، اللہ کو مانتا نہ ہو، کوئی مشرک ہو، کوئی ایتھیسٹ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن صرف اس نے اللہ کو پکارا سچے دل سے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول کر لیتا ہے۔ پھر والدین کی اپنے اولاد کے حق میں کوئی بد دعا اگر کی جا رہی ہو تو وہ بھی قبول کر لی جاتی ہے۔ اس لیے والدین کو اپنی اولاد کا خیر خواہ ہونا چاہیے، کتنا بھی پریشان کریں انہیں بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ پھر رہی اللہ کو بلند آواز یا آہستہ آواز سے پکارنے کی بات، تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے اسے آہستہ ہی آواز میں پکارنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سبحان اللہ ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ شرک سے پاک ہے، بدعت سے پاک ہے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک ہے۔ جیسے اب ہم کہہ رہے ہیں نا، جیسے ہم سب لوگ اپنے اپنے الگ گھر سے ہو کے آئے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم یہاں سے چل کے جائیں گے اپنے گھر، ہم گھر کو ایسے نہیں کر سکتے کہ ہم یہاں سے فوراً اپنے گھر بھی پہنچ جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ وقت، اوقات ہیں، ہمارے لیے چلنا ہے، ہمارے لیے پھرنا ہے۔ ہم ماضی، ہمارا جو کل گزر گیا وہ ہمارا ماضی ہے، حال کیا ہے؟ آج کا ہے، آئندہ کیا آئے گا؟ مستقبل ہے۔ پھر صبح ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں، ہم سحری کرتے ہیں، پھر دن کو ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر جیسے جیسے دن ڈھلتا ہے ہمارے اوقات بدلتے جاتے ہیں، پھر رات آتی ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہم سو جاتے ہیں، ہم جتنا بھی کوشش کریں رات کا ایک لمحہ آتا ہے ہم مجبور ہو کے سو جاتے ہیں۔ پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے آنا جانا مشکل، ہم کسی ملک جا رہے ہیں تو ہمیں کیا ہے؟ ہمیں جہاز چاہیے، ہمیں ٹرین چاہیے، ہمیں گاڑی چاہیے، ہم مجبور ہیں، ہم بندھے ہوئے ہیں، ہم قید ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے مجبور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہوتے ہوئے ہماری باتیں ایسے ہی سن رہا ہے، جب ہم سے زیادہ بہترین طریقے سے، ہم تو ایک دوسرے کی آواز سن رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہماری دل کی دھڑکن کو بھی سن رہا ہے، اس کے خون کے آنے جانے کو بھی دیکھ رہا ہے، کتنی دفعہ چکر لگایا خون نے، کون کون سے سیل میں گیا، کون کون سے سیل کو آکسیجن ملی، کون سے سیل کو آکسیجن نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ تو بہت اچھی طرح ہمیں جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ماضی، حال، مستقبل کچھ نہیں ہے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھلی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمین و آسمان کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری چیزیں ایسی ہی ہیں جیسے اس کے سامنے کوئی قریب اور دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز یا ہمارے لیے ساری مجبوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مجبور نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تم چاہے آہستہ پکارو چاہے زور سے پکارو، میں تو تمہاری بات سنوں گا اور تمہاری دعا کو قبول بھی کروں گا۔ پھر بندوں کو چاہیے کہ میرے احکام کو پورے کریں، مجھ پر ایمان لائیں اور توقع ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں گے۔ روزے کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے تم نے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر مہربانی کی، تمہارا قصور معاف کر دیا، سو اب تم ان سے مبارزت کر سکتے ہو۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر میں رکھا ہے اسے طلب کرو۔
میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات اللہ تعالیٰ نے نہایت لطیف انداز سے بیان کیے ہیں. جیسے لباس اور جان کے درمیان، جسم کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، اسی طرح سے میاں بیوی کا ایک تعلق ہوتا ہے. ایک دوسرے کے راز انہیں معلوم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں، ایک دوسرے کی کمزوریاں، ایک دوسرے کی کمیاں ان کو معلوم ہوتی ہیں. ہوا یہ تھا کہ ابتدائی اسلام میں جب رمضان آیا تھا تو پھر کیا ہوا تھا، رمضان کے راتوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے، کیونکہ ان کو متعلق کوئی واضح حکم موجود نہیں تھا، انہوں نے کیا کیا، اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ ازدواجی تعلق قائم کیا. تو صحابہ اپنی جگہ اسے ناجائز سمجھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم نے گناہ کر لیا، بہت ڈر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھل کے بتا دیا، نہیں، رات کو تم اپنے ایسا کام ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہو، ہاں روزے کی حالت میں ایسے نہ کرو، تاکہ لوگ اس میں ڈرے نہیں، اس میں جھجکے نہیں اور یہ نہیں سمجھے کہ ہم نے کوئی گناہ کا کام کر لیا ہو. پھر فجر کے وقت جب تک سفید دھاری اور کالی دھاری سے واضح طور پر نمایاں نہ ہو جائے تم کھا پی سکتے ہو. سفید اور کالی دھاری کا کیا مطلب ہے؟ سفید آنے والی صبح اور کالی دھاری کا مطلب ہے رات جانے والی جو ہوتی ہے نا، رات جا رہی ہوتی ہے اور سفیدی جو سورج کی آ رہی ہوتی ہے، جب واضح طور پر نمایاں نہ ہو جائے تم کھا پی سکتے ہو. اب ہمیں اس بات کا تو نہیں پتہ ہوتا نا کہ کب کیا ہے، تو ہمیں اپنے اوقات کیلنڈر کو دیکھ لینا چاہیے، یا مولوی صاحب جو اذان دیتے ہیں اس اب جو اذانیں ہوتی ہیں نا فجر کی، وہ اذان ہوتی ہے جس میں سحری بند کی جاتی ہے. عام نارمل ڈیز میں وہ اذان ہوتی ہے جب فجر کے لیے بلایا جاتا ہے، جب سحری کا وقت ختم ہو کر فجر میں وقت داخل ہو جاتا ہے اس وقت اذان دی جاتی. آج کل اذانیں دی جاتی ہیں کس لیے؟ سحری کو ختم. تو اس میں سحری میں اور فجر کی اذان میں 5-10 منٹ کا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ جب رمضان مبارک ختم ہوگا نا تو یہ جب اسکپ کرے گا ایک دم اذان، ہم اس وقت پہ نہیں آئے گی، ایک دم ہی 10 منٹ کا فرق پڑ جائے گا، تو ہم سب کہیں گے کہ بھئی 10 منٹ کا کیوں فرق پڑ گیا، اتنی جلدی کیسے فرق پڑ گیا؟ وہ اس لیے کہ وہ سحری کے وقت اذان دیتے ہیں کہ ہم اپنا کھانا پینا اس وقت روک لیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر رات تک اپنے روزے کو پورے کرو. رات تک کا کیا مطلب ہے؟ اس میں افطاری کے وقت. اچھا، آغاز سحر سے لے کر آغاز رات یعنی غروب آفتاب تک کا روزہ وقت ہے. غروب آفتاب کے فوراً بعد افطار کر لینا چاہیے. یہود غروب آفتاب کے بعد احتیاطاً اندھیرا چھانے تک روزہ نہیں کھولتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا میری امت میں اس وقت تک خیر رہے گی جب تک روزہ جلد افطار کرے. بھئی اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں مغرب ہو گئی روزہ کھول لو، ہم نے روزہ کھول لینا ہے. ہم نے یہ نہیں کہنا ہم بڑے متقی ہیں، ہم بڑے پرہیزگار ہیں، ہم تو 2 گھنٹے اور رکھ سکتے ہیں، ہم رات کے 12 بجے تک روزہ رکھ سکتے ہیں. نہیں، اللہ کا حکم، اللہ کی اطاعت ہمیں سکھایا جا رہا ہے. فجر میں کیا ہے؟ سحری میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رک جاؤ، ہم نے رک جانا ہے. افطار میں کیا سکھا رہا ہے؟ کرو، فوراً روزہ کھولو، ہم نے فوراً روزہ کھولنا ہے. اب ہم نے لی تو لال نہیں کرنا ہے، ہم نے 10-15 منٹ اور ضائع نہیں کرنے، اب ہم نے مکروہ نہیں کرنا اپنے روزے کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے ہی روزہ کھولنے کا حکم دیا جائے ویسے کرو، یعنی روزہ کھولنے میں جلدی کرو اور سحری کھانے میں دیر کرو. دیر کا کیا مطلب ہے؟ کہ سحری کے ٹائم سے پہلے تک کھاتے پیتے رہو. یہ نہیں کہ رات 12 بجے آپ کھا پی لیا، رات 1 بجے، وہ رات کو ہم نے 9-10 بجے کھانا کھا لیا، اب ہم سحری میں اٹھ کے فجر میں اٹھ کے نماز پڑھیں گے بس ہمارا روزہ. تو وہ اتنا ٹائم جو ہے نا وہ روزے کا شمار ہو جائے گا. پھر ہوگا تو روزہ آپ کا درست، مگر یہ کہ وہ آپ نے ٹائم بڑھا دیا نا. اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ سحری یعنی آخر تک کھاتے رہو، یعنی سحری کا، سحری کھانے میں بڑی برکت ہے. جی کیا آذان ہوتی رہے؟ دیکھیں آذان اس وقت ہوتی ہے جب عین وقت پہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے. احتیاط یہ ہے کہ اس سے پہلے ختم کر لیا جائے. یا تو بعض لوگ آذان 5 منٹ پہلے، سحری سے 5 منٹ پہلے یا 10 منٹ پہلے دے رہے ہوں اور آپ کے پاس کیلنڈر میں ٹائم لکھا ہوا ہے، تو آپ ٹائم کے مطابق اپنا کریں، ان کو اذان دینے دیں. ہو سکتا ہے اذان انہوں نے کسی اور وجہ سے دی ہو، ٹھیک ہے. لیکن اب جو اذانیں دی جاتی ہے نا وہ سحری کے ٹائم جیسے ہی شروع ہوتا ہے فوراً احتیاط یہی ہے کہ اس سے پہلے ختم کر لیا جائے اذان. اگر آپ کو بہت زیادہ دیر سے اٹھے ہیں اور دیر سے کھانا پینا شروع کیا ہے تو پھر آپ جب تک وہ کرتے رہیں گے کیا ہوگا، وہ آپ اس میں داخل ہو جائیں گے نا اگلے وقت میں. احتیاط یہی ہے کرنی چاہیے کہ ہم اس میں داخل نہ ہو کہ ہم شک میں پڑ جائیں کہ ہمارا روزہ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اگر تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو. اب اعتکاف ہے، اعتکاف میں کیا ہے، جب ہم 10 دن کے لیے اعتکاف میں مسجد کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اس میں پھر ازدواجی تعلق اپنی بیوی سے قائم نہیں کرنا ہوتا. وہ رمضان میں تم راتوں میں اپنے گھر میں قائم کر سکتے ہو لیکن اعتکاف میں نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ کیا ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اعتکاف مسجدوں میں ہوتا ہے. اب یہاں پہ صاف طور پہ لکھا ہے عاکفون فی المساجد، جبکہ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، گھروں میں خواتین کہتی ہیں کہ ہم نے گھروں میں کرنا ہے، ہم گھروں میں اعتکاف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے. چاہے خواتین، اہل حدیث لوگوں کے یہاں مسجدوں میں خواتین کے لیے جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، پراپر ان کی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ یہ نفل ہے تو ہمارے ماحول اور ہمارا معاشرہ کیسا ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم گھروں میں ہی عبادت کر لیں. ٹھیک ہے، گھر میں ہی کر لیں.
لیکن گھر میں وہ آپ کا اعتکاف نہیں کہلائے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حدود، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی انداز سے اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کھول کے بیان کر دیتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، نہ ہی ایسے مقدمات اس غرض سے حکام تک لے جاؤ تاکہ تم دوسروں کے مال کا کچھ حصہ ناحق طور پر ہضم کر جاؤ۔ یعنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ایک دوسرے کے مال ایک تو ناحق مت کھاؤ، دوسرا اپنے حکام کو یعنی بڑے لوگوں کو، آفیسرز کو رشوت کے طور پہ کچھ مت دو کہ بھئی ہم نے جس کا مال کھایا ہے ہم دونوں اتنا مال، مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی کے 1 کروڑ لیے ہیں، اب اس نے واپس کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اس نے عدالت سے رجوع کیا، تو بندہ چلا جائے جج کے پاس، جج کو کہے کہ میں تمہیں 50,000 دوں گا تو تم نے جو ہے نا یہ میرے حق میں فیصلہ کر دو، تو کیا ہے؟ اس نے رشوت لی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے کہ دیکھو حکام کو تم رشوت مت دو۔ آج کل کے دور میں ہمارے کیا ہوتا ہے سب کو بہت اچھی طرح پتہ ہے، حالانکہ حقیقت حال تمہیں معلوم ہوتی ہے، یعنی تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ تم حق پہ ہو یا نہیں۔ لوگ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے یہ لوگوں کے لیے اوقات اور حج کے تعین کے لیے ہے، نیز یہ کوئی نیکی کی بات نہیں۔ اچھا، یہاں پہ چاند کے بارے میں بات آ گئی۔ چاند کے بارے میں ہمارے پاس جو ہے نا بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، جیسے UAE میں ہو جاتا ہے یا انڈیا میں ہو جاتا ہے یا بنگلہ دیش میں ہمارے علاقے کے پاس ہو جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کہیں نظر آتا ہے، کہیں نظر نہیں آتا۔ اب نظر آنے اور نظر نہ آنے کی بات کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ رویت کیا چیز ہوتی ہے۔ کہتے ہیں رویت حلال کمیٹی، رویت کا لفظ لگا ہوتا ہے۔ رویت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زمین پہ کھڑے ہو کر آپ نے چاند کو دیکھا۔ آپ جہاز میں جا رہے ہیں اور آپ کو چاند نظر آ گیا، وہ نہیں ہے رویت، آپ نے زمین پہ کھڑے ہو کے دیکھا ہے، اسے کہتے ہیں رویت۔ تو رویت ہلال کمیٹی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو ہلال یعنی پہلے دن کے چاند کو دیکھتا ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ جیسے یہ جو ہے نا آسمان ہے اور یہاں پر آلٹیچیوڈ یعنی یہ اتنی اونچائی ہے، اس اونچائی کے مطابق جو ہے وہ چاند نے نکلنا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ چاند اتنی اونچائی پہ چاند نکل رہا ہے اور اس کے یہاں تک پہنچا ہے۔ اب اگر ہمارے ہاں اس وقت مغرب مطلب اندھیرا نہیں پھیلا ہوگا، ہلکی سی روشنی ہوگی، تو ہمیں اس ہلکی سی روشنی میں وہ چاند نظر آ جائے گا اور ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن چاند اب آگے، اب یوں اس کا یوں چکر ہوتا ہے نا، اب یہ چاند ہو کے جب آگے گیا ہے تو آگے کیا ہے؟ انڈیا میں جو ہے نا ہمارے یہاں سے 2 گھنٹے لیٹ ہے۔ اب جب انڈیا تک چاند پہنچا تو کیا ہوا؟ وہاں اندھیرا ہو چکا تھا۔ وہ جو چاند کا وقت ہوتا ہے نا نظر آنے کا، آدھا پونا گھنٹہ، اس وقت تک اندھیرا ہو چکا تھا۔ ہمیں چاند نظر آ گیا، ہمارے عید ہو گئی یا رمضان ہو گیا، ان کے ہاں چاند نظر نہیں آیا، ان کے ہاں نہیں ہوگا۔ اب جب دوسرے دن چاند آئے گا وہ ذرا سا اوپر اس کے نکلے گا، جب ذرا سا اوپر نکلے گا تو ہمارے لیے تو دوسرے دن کا چاند ہوگا نا، ان کے لیے پہلے دن کا چاند ہوگا، لیکن ان کے لیے بھی وہ تھوڑا سا بڑا چاند ہوگا، وہ پہلے دن کا نہیں ہوگا۔ تو یہی طریقہ ہے، جہاں نظر آ جاتا ہے، کیوں نظر آتا ہے؟ کہ اس کا چکر جا رہا ہوتا ہے، جس ملک میں نظر آیا وہاں دیکھ لیا، جس ملک میں نظر نہیں آیا وہاں نہیں۔ پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بادل آ جاتے ہیں، اب جیسے آج کل بادل آئے ہوئے ہیں، بادل آ گئے، چاند نظر نہیں آیا، بادل لوگ بہت کوشش کی، چاند نظر نہیں آیا، تو پھر کہا جاتا ہے نہیں 30 جو ہے شعبان پورا کر لو، اگلے دن سے جو ہے وہ رمضان المبارک، 30 شعبان کے بعد رمضان المبارک ہوگا۔ یا اگر رمضان میں 29ویں رمضان میں بادل آ گئے تو ہم کیا کہیں گے؟ چاند نظر نہیں آیا، ہم کہیں گے کہ اگلے دن جو ہے وہ کیا کرو؟ روزہ رکھ لو، 30 روزے پورے کر لو، اور 30 روزے کے بعد اگلے دن جو ہے وہ چاند کے مطابق 30 کے بعد تو ہوتی ہی عید ہے، وہ عید کر لو۔ یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے جو بعض ممالک میں کیا ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں ہم نے تو کھولنا ہی سعودی عرب کے ساتھ ہے، سعودی عرب کے ساتھ، کینیڈا ہے، امریکہ ہے، یا دوسرے لوگ کہتے ہیں ہم نے سعودی عرب کے ساتھ کھولنا ہے۔ بھائی سعودی عرب میں تو چاند نظر آ گیا، آپ کا چاند نظر نہیں آیا تو آپ کیسے روزہ رکھ سکتے ہیں یا آپ کیسے عید کر سکتے ہیں؟ جہاں چاند نظر آئے گا وہ۔ پھر دوسری بات ہے کہ زمین سے کھڑے ہو کے دیکھنا ہوتا ہے۔ اوپر جہاز میں اگر کوئی جا رہا ہے دیکھنے میں نے چاند دیکھ لیا پہلے دن کا، ایسے نہیں ہو سکتا، زمین پہ لازمی کھڑے ہونا ہوتا ہے، زمین پر کھڑے کر دیکھنا ہوتا ہے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے، صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ یہ چاند کبھی بڑا ہوتا ہے، کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، پھر چپتا چپتا چلا، یہ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے کیلنڈر ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کیلنڈر تمہارے لیے آسمان پہ بنا دیا ہے۔ چاند کی 1 تاریخ کو کوئی گاؤں کا بھی لوگ دیکھے گا نا، کہے گا یہ پہلی دن کا چاند ہے، یہ دوسری دن کا چاند ہے، اچھا آدھا ہو گیا، اچھا یہ جو 7ویں تاریخ ہے آج پورا ہو گیا، آج تو 14 تاریخ ہو گئی، جی پھر وہ جب اترنے لگتا ہے تو آج یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ، یعنی کوئی اس کے لیے چاند کو دیکھ کر تاریخ دیکھنے کے لیے آپ کو کسی اسکول میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چاند کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں آج کون سی تاریخ ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو بہت بڑا کیلنڈر بنایا ہمارے لیے، کیا
نمازوں کے اوقات، سورج نکلنے سے پہلے آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، زوال پہ جا کے جیسے اترے گا تو پھر آپ نے ظہر پڑھنا ہے، تھوڑا سا اور جائے گا سائے لمبے ہوں گے تو آپ نے عصر پڑھنی ہے، سورج غروب ہو جائے گا تو آپ نے فوراً مغرب پڑھنی ہے، اندھیرا پھیل گیا آپ نے عشاء پڑھنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور حکمتوں کے ساتھ چاند و سورج، آپ پاؤں پر کر کے بیٹھ جائیں، اور حکمتوں کے ساتھ جو ہے نا، اور حکمتوں کے ساتھ جو ہے سورج اور چاند کو تاریخیں بتانے کے لیے، نمازوں کے اوقات کے لیے مقرر کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج میں کیا ہے کہ یہ کوئی نیکی کی بات نہیں تو اپنے گھروں کے پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، اور بلکہ تم گھروں میں ان دروازوں سے ہی آیا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، شاید کہ تم فلاح پا سکو۔ ہوتا یہ ہے نا کہ جب ہم حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، حج کے لیے کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے حج، دیکھیں حج جنہوں نے کیا ہوگا نا ان کو یہ معلوم ہوگا بہت اچھی طرح سے کہ جب ہم حج کرنے جاتے ہیں مینا میں، وہاں سے واپس آتے ہیں تو ہم نے طواف کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، طواف کرنا ہوتا ہے خانہ کعبہ کا، طواف کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ مینا میں واپس جانا ہوتا ہے، اور ہمارے ہوٹل جو ہوتے ہیں نا وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہوٹل میں نہانے کا حکم ہوتا ہے کہ آپ نے قربانی کرا لی، آپ نے طواف کر لیا، طواف کرنے کے بعد اب آپ نے نہانا ہے، تو آپ نے نا مینا میں واپس، اور رات مینا میں گزارنی ہوتی ہے۔ اب دن کے ٹائم آپ نے کر لیا اور آپ کا ہوٹل قریب ہے، آپ کہیں گے کہ نہیں اب تو ہمارا جب تک حج کمپلیٹ نہیں ہوگا ہم اپنے ہوٹل میں واپس نہیں جا سکتے۔ تو کیا کرتے تھے وہ لوگ جو مکہ کے رہنے والے تھے، وہ دروازوں سے نہیں آتے تھے، ابھی حج کمپلیٹ نہیں ہوا، وہ پیچھے سے دروازے سے، پچھلے کے دروازے سے بھی نہیں آتے تھے، دیوار توڑ کے آتے تھے کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ کا حکم نہ توڑ دیں، ہم دروازے سے آئیں، ابھی ہمارا حج کمپلیٹ نہ، ہم دیوار توڑ کے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نیکی نہیں ہے کہ تم پیچھے دروازے سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ دیکھو اگر تم نے وہاں پر دن کو ٹائم اپنا وہ طواف کر لیا ہے، اور طواف کرنے کے بعد تمہارا ہوٹل قریب ہے، تم نے نہانا، تم اپنے ہوٹل میں جاؤ، کھاؤ پیو، نہاؤ، کپڑے بدلو اور آرام کر لو، ریسٹ کر لو، رات تم نے مینا میں گزارنی ہے، پھر تم رات وہاں پہ چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پیچھے کے دروازے، نیکی ہے تم دروازے سے جاؤ، طریقے سے جاؤ، انسان ہو تم دروازے سے طریقے سے انسان جہاں جاؤ، نہاؤ دو، کھاؤ پیو، آرام کرو، ریسٹ کرو، اور پھر مینا کے لیے تم وہاں پہ نکل جاؤ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ وَلَا تَعْتَدُوا، اور جو تم سے جنگ کرتے ہیں مگر ان سے، اور تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اگر کوئی قتل کر رہا ہے، لڑائی ہو رہی تو قتل کرو، ٹھیک ہے لڑائی کرو، لیکن تم اس کے ناک کان کاٹ لو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اس کو جلا دو، اس کو نیزے پہ چڑھا دو، ایسے نہیں کرو۔ جہاں بھی ان سے مٹ بھیڑ ہو جائے انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ شرک۔ اور مسجد حرام کے قریب ان سے جنگ نہ کرو، الا یہ کہ وہ یہاں لڑائی شروع کر دیں۔ اگر وہ خود لڑائی شروع کریں مسجد حرام میں تو پھر اس کا بدلہ دو، خود سے لڑنا نہیں ہے۔ اگر وہ اس جگہ تم سے لڑائی کریں تو پھر ان کو قتل کرو، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان کرنے والا ہے۔ بس یہاں تک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ 2 ٹائم ہو گیا۔ اب یہاں سے وہ احکامات ہیں کہ جن کے لیے ساری تیاری کی گئی تھی، یعنی مال کے لیے، حقوق العباد کے لیے احکام۔ اب اصل معاملہ جہاد کا ہے۔ اب ہم سورہ بقرہ میں کیا دیکھتے ہیں؟ سورہ بقرہ میں بہت سارے احکامات آتے ہیں، نماز کے احکامات آتے ہیں، حج کے، روزے کے، اچھا مال کے احکامات آتے ہیں، زکوٰۃ کے، صدقہ خیرات کے، اور شادی کے احکامات، نکاح کیسے کرنا ہے، طلاق کیسے ہونی ہے۔ یہ کیوں احکامات دیے گئے؟ یہ احکامات اس لیے دیے گئے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ان باتوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ نکاح میں شادی ہوئی، شادی کے بعد اگر طلاق ہوگی تو پھر کیا ہے؟ آپس میں لڑائی جھگڑے، خاندانوں میں لڑائی جھگڑے پڑ جاتے ہیں۔ کہیں جو اگر خاندان میں کہیں ایسے طلاق ہوئی ہے تو کہیں خوشی غمی بھی مل رہی ہے تو آپس میں لڑائیاں، فساد۔ اچھا بچے کے پر دودھ پلانے کے بعد پہ اس پہ لڑائیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ پھر اکثر ساسیں یا پھر گھر والے کہتے ہیں کہ بھئی ڈبے کا دودھ نہیں لگانا، ہم نے صرف اس کو ہی دودھ پلانا ہے۔ بے شک عورت خدا نخواستہ کوئی سی بیماری میں مبتلا ہو اور اس کے برسٹ میں کوئی مسئلہ ہو، وہ نہیں پلا سکتی، گھر والے سے مجبور کریں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کھل کے بیان کر دی۔ وراثت کے احکامات بیان کر دے گا۔ آپس میں لڑائیاں وراثت پہ سب سے زیادہ ہوتی ہیں، اور ہمارے یہاں اتنی جہالت پھیلی ہوئی ہے کہ بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو حصہ نہیں دیا جاتا، اور حصہ جو ہے وہ باپ بھی اگر اپنے بیٹے کو دے دینا تو بیچاری بہنوں سے لکھوا لیا جاتا ہے۔ بہنیں کہتی نہیں جی ہاں ساڑا بھائی، ہم اپنے بھائی سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم اسے وہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، تمہارا حصہ بھی رکھا ہے، میں تم سے بھی اتنی محبت کرتا ہوں جتنے لڑکے سے، کیونکہ لڑکے پہ ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، اس نے گھر چلانا ہوتا ہے، اس لیے اس کو ڈبل حصہ دیا ہے۔ لڑکیوں پہ ذمہ داری نہیں ہوتی، بھائی وہ ماں ہوتی ہے، بہن، انہیں ہر طرف سے حصہ مل رہا ہوتا ہے۔ ہمارے اللہ اسلام نے تو اتنی آزادی اور اتنے ہمیں حقوق دیا، تو وہ
ان باتوں میں لڑائی جھگڑے فساد ہوتے ہیں، زکوٰۃ کا خیرات میں لڑائی جھگڑے فساد ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عبادات کا حکم دیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ایک تو تم میرے قریب رہو، دوسرے آپس میں لڑائی فساد نہ کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے، لڑائی فساد کرنے سے آپس میں دل پھٹتے ہیں، معاشرہ آپس میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ جب تم آپس میں لڑو جھگڑو گے نہیں، اگر طلاق بھی ہو گئی ہے پھر بھی مل کے رہو۔ جب طلاق ہو جاتی ہے نا تو پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ فرمایا، جس کو طلاق دی ہے نا عورت کو، اس کو تحفے دو، اس کو گفٹ دو، اس کو وہ کچھ دے کے جاؤ۔ اور اگر جو تم نے اس کو مال دیا ہے نا، جو مہر دیا ہے، جو زیور دیا ہے، جو اچھے کپڑے دیے، وہ واپس نہیں لے سکتے۔ کوئی جائیداد دے دی ہے وہ واپس نہیں لو۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے طلاق دی ہے، اب تم اسے گفٹ دے دو، گفٹ لے کے جائے۔ کہ کتنی پیاری بات ہے۔ ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں کہ ہوتی ہی اس بات پہ لڑائی، ذلیل کر کے عورت کو دھکے دے کے گھر سے نکالنا، الزام تراشی کہ یہ کسی دوسرے آدمی کے ساتھ فکس تھی اس لیے یہ طلاق لی ہے، یا ہمارے گھر سے چوری کر کے زیور لے گئی ہے۔ بھئی زیور تو تھا ہی اسی کا، سامان کو بھی توڑ پھوڑ دیتے ہیں اور سب کچھ زیادتی کر دی جاتی ہے۔ اس زیادتی کی وجہ سے جب وہ لڑائی جھگڑ کر کے نکلتا ہے، دو خاندان آپس میں پھٹ جاتے ہیں۔ اب وہ دو خاندان پھٹ گئے تو معاشرہ کیا ہوا، تقسیم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا معاشرہ تقسیم ہو، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ دل پھٹے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دل جوڑ کے رہیں، مل کے رہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر طلاق دینی پڑ رہی ہے یہ سنت ہے، لیکن بہت ہی ایسی سنت ہے جو ناپسندیدہ ہے نا، ناپسندیدہ کام ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے لیکن ناپسندیدہ ہے جی۔ تو پھر کیا کرو، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دو، اچھی طرح سے بات کرو تاکہ معاشرے میں ایک مفید فرد کے طور پر کام آ سکو۔ اب یہ تمام احکامات جو دیے ہیں، پھر یتیموں کے، بیواؤں کی باتیں کی گئی ہیں۔ کیوں کہ آپس میں محبت رہے۔ محبت کیوں ضروری ہے؟ محبت اس لیے ضروری ہے تاکہ تم دین کا کام کر سکو۔ دین کا کام وہیں ہوگا جہاں محبت ہوگی، جہاں آپس میں دل پھٹے ہوں گے۔ کوئی کہے گا میں دیوبندی ہوں، کوئی کہے گا میں بریلوی ہوں، کوئی کہے گا میں اہل حدیث ہوں، تم میری مسجد میں نہ آنا، تم میری مسجد میں نہ آنا، تم یہ نہیں کرنا۔ آپس میں دل پھٹ گئے، دین کا کام وہاں نہیں ہو سکتا۔ لوگ مسجدیں تقسیم ہو گئیں، وہ بات نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ اسے پیار محبت سے رہو، معاشرہ مضبوط کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ۔ تو جب جہاد کرنے کی ضرورت پڑے گی تو تم مل کے جہاد کرنا، دین کا کام کرنا۔ یہ ساری جو احکامات بیان کیے گئے یہ کس لیے؟ تاکہ تم جہاد کے لیے کام کر سکو، تاکہ تم دین کے لیے کام کر سکو۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہماری شروع کی صورتیں کیوں ہیں کہ الحمدللہ ہم اسلامی معاشرہ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ اب ہمیں ان احکامات کی ضرورت ہے جاننے کی۔ ہم نے اس لیے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آیتیں اتری تھی تو آخری آیتیں اتری تھی جس میں آخرت کا، قیامت کا اور جہنم جنت کا تذکرہ تھا۔ کیوں کہ اس وقت ان کو یہ بتانا تھا کہ آپ مسلمان ہوں گے تو آپ کا یہ کانسیپٹ درست ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ملاقات کرنی ہے، آخرت میں جانا ہے، تو اپنے اعمال کو ہم درست کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درست طریقے سے قرآن و حدیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہماری عبادات کو درست سنت رسول کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں آپس میں پیار و محبت عطا فرمائے، آپس کی نفرتوں کو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ختم کرے۔ ہمیں ہمارے والدین، ہماری جو جتنے بھی ہمارے لوگ فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر میں قرآن کو ساتھی بنا دے، اور قیامت کے دن خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ، بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم نے اپنی زندگی میں ماضی میں کبھی شرک کیا ہو، کبھی بدعت کی ہو، کبھی گمراہی جان کے یا جان بوجھے بغیر کی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور آئندہ ہمیشہ کے لیے ہمیں شرک اور بدعت اور گمراہی کے کاموں سے بچا لے۔ ہمیں خالص سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو اس طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرما جیسے نازل ہوا، قرآن کے حقوق ادا کرنے میں ہمیں لگا دے، ہمیں ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری اولادوں کو بھی قرآن و حدیث پڑھنے کی، سمجھنے کے، عمل کرنے کے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری اولادوں کو بھی قرآن کا بہترین قاری بنا دے، مفسر قرآن بنا دے، محدث بنا دے، حدیثوں کو پڑھنا، سمجھنے، عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے لیے بہترین صدقہ ہو، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہمیں بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔